أعوذ بالله من الشيطان الرجيم بسم الله الرحمن الرحيم الحمد لله رب العالمين والصلاة والسلام على رسوله الكريم صلى الله عليه وسلم رب اشرح لي صدري ويسر لي أمري واحلل عقدة من لساني يفقهوا قولي رب زدني علما. السلام عليكم ورحمة الله وبركاته. कैसी हैं सभी प्यारी बहनें؟ कैसी जा रही है आप लोगों की पढ़ाई? क्योंकि इसमें थोड़े से वर्ड ज्यादा हैं और अलग भी होते हैं ज्यादातर 30 पारे के, तो इंशाल्लाह थोड़ा सा प्रैक्टिस करेंगे तो याद हो जाएगा। अल्लाह ताला खूब आसानी करें, दुआएं हैं आप सभी के लिए। और ये लास्ट पार्ट है, इंशाल्लाह आप लोगों को आगे की पीडीएफ मिल जाएगी, तो उसे प्रिंट करा लीजिएगा जल्द से जल्द, ताकि नेक्स्ट वीक शायद आप लोगों को लगेगी वो। इंशाल्लाह ये वीक में कोशिश करके भेजते हैं, तो आप लोग उसे प्रिंट करा लें। 43 तक अल्हम्दुलिल्लाह हम लोगों का कंप्लीट हो गया है। अभी लास्ट पार्ट है सूरह कलम का। चलो, पीछे में से किसी का कोई सवाल तो नहीं है? चलो तिलावत ले लेते हैं। أعوذ بالله من الشيطان الرجيم بسم الله الرحمن الرحيم فذرني ومن يكذب بهذا الحديث سنستدرجهم من حيث لا يعلمون وأملي لهم إن كيدي متين أم تسألهم أجرا فهم من مغرم مثقلون أم عندهم الغيب فهم يكتبون فاصبر لحكم ربك ولا تكن كصاحب الحوت إذ نادى وهو مكذوم لولا أن تداركه نعمة من ربه لنبذ بالعراء وهو مذموم فاجتباه ربه فجعله من الصالحين وإن يكاد الذين كفروا ليزلقونك بأبصارهم لما سمعوا الذكر ويقولون إنه لمجنون وما هو إلا ذكر للعالمين. वर्ड टू वर्ड इसके भेजे गए हैं, पिछले वाले में से भी आप इंशाल्लाह वहां से शुरू होके फिर इधर आएगा। ओके, मैसेज जो आया सेलेक्ट करके हमने भेजा, उसको ओपन करें और वहां से इंशाल्लाह लिखना शुरू कर, देखिए वहां से 45 44 से। ओके,
ذر آرڈر فارم میں آیا ہے، فا تو کے لیے، ذرنی نون یا مجھے کے لیے آیا ہوا ہے. تو انشاءاللہ یا اس میں ایڈ ہے، اور نون بھی مین ورڈ ہے، واو ذا اور رو، جس میں واو جو ہے وہ آرڈر فارم میں آنے کی وجہ سے چینج ہوا ہے. تو فی الحال اس کے میننگ ہو چھوڑنا، چھوڑ دینا. اس سے پہلے بھی یہ ورڈ گزر چکا ہے شاید انشاءاللہ، یا اس سورہ میں ہی پہلی بار آیا ہے. اور بھی کئی جگہ پہ سیم اسی میننگ میں آیا ہے کہ اللہ سبحانہ وتعالیٰ نے نبی صلی اللہ علیہ وسلم سے جو لوگ ان کو اس طرح کی باتیں کر رہے ہیں یا کافر یا مشرک، ان کے لیے یہ فرمایا ہوا ہے کہ ان کو ان کے حال پر چھوڑ دیں، ان کے لیے زیادہ پریشان نہ ہو، یا ان کی جو چالیں وہ چل رہے ہیں اس کے بدلے اللہ سبحانہ و تعالیٰ کے اوپر ان کو چھوڑ دیں. اس طرح کی آیات سے پہلے بھی آ چکی ہیں. تو انشاءاللہ آگے جب آگے بڑھیں گے آپ لوگ کو ملے گا کہ اس طرف زیادہ ہے. تو 29 میں ہی شاید 2 بار ہے. چلیں انشاءاللہ یہ گزرے گا تو یاد ہو جائے گا آپ لوگوں کو. قدر نہیں، چھوڑ دے مجھے. وا اور من یکذب، من مانے کون ہوتا ہے، لیکن یہاں پہ جو لکھے آپ لوگ کون لکھنے کے بعد یکذب جھٹلاتا ہے، بہذا بھی مانے ساتھ، ہذا مانے اس، الحدیث حدیث مانے بیان، یا بیان لکھا ہوا ہے لیکن قرآن سے مطلب ہے، ٹھیک ہے. اس کے آگے بریکٹ میں قرآن لکھا کہ اللہ سبحانہ تعالیٰ نے کہا ہے کہ جو جو بھی اس کو جھٹلا رہے ہیں ان کو اور مجھے چھوڑ دیں. چھوڑ دیں سے مطلب ہے کہ میں ان سے نپٹ لوں گا، میرے حال پہ چھوڑ دیں، میرے اوپر چھوڑ دیں، یا یہ جو اس طرح کا جملہ آتا ہے یہ. تو مجھے اور ان کو چھوڑ دیں یہ لکھا ہوا ہے. مجھے اور ان کو چھوڑ دیں جو جھٹلا رہے ہیں، اس سے کیا مطلب ہے؟ نیچے اگر آپ جملہ اس کا دیکھیں تو پوری آیت کے حساب سے بن کہہ رہا ہے تو مجھ کو اس کلام کے جھٹلانے والوں سے سمجھ لینے دو. شادی کے بالکل اردو میں بالکل چینج کیا ہوا ہے اور لکھا ہوا ہے رومن میں. تو چھوڑ دو مجھے اور جو کوئی جھٹلاتا ہے اس بیان کو، یہی بات لکھی ہوئی ہے. ان کے رومن والے میں زیادہ تر اس میں لکھا ہوتا ہے کہ یہ تھوڑا ایکسپلین کیا ہوا لکھوایا ہے، اور اردو میں اچھا خاصا چینج کیا ہوا لکھا ہوتا ہے سمجھ کے حساب سے، یا جیسے بھی چل آسان ہوتا ہے وہ بھی انشاءاللہ. سنستدرجہم، اس میں استدراج ورڈ ہے، سین آگے کے لیے فیوچر کے لیے آیا ہوا ہے، نون ہم کے لیے استدراج. ہم ان کو، اللہ سبحانہ تعالیٰ کہہ رہے ہیں کہ ہم ان کو ڈھیل دیں گے، ڈھیل دیتے ہیں، ڈھیل دیں گے. استدراج جو پورا ورڈ ہوتا ہے اس میں بھی دال را جیم جو ہے وہ اس کا روٹ ورڈ ہے. اور ویسے عربی میں درج مانے ہوتا ہے اسٹیئرس، زینے. تو دیکھیں اس کی میننگ میں لکھا ہوا اسٹیپ بائی اسٹیپ، درجہ با درجہ. تو درجہ بھی ہمارے پاس آپ کو معلوم ہے، درجہ با درجہ یعنی ایک کے بعد ایک لیولز آنا، یا دھیرے دھیرے چلنا، ایک کے بعد ایک آنا، ایسے کوئی اچانک سے بڑھنا نہیں. تو اسی کو کہتے ہیں ڈھیل. ان قریب ہم پکڑ لیں گے ان سب کو درجہ بدرجہ.
تو اس کے میننگ آپ دھیرے دھیرے بھی لکھنا اگر چاہیں تو وہ بھی صحیح آتی ہے، اور آہستہ یا درجہ بدرجہ جو آپ کو اس کے میننگ کے اس ورڈ کے لحاظ سے میچ کرتی ہوئی لگ رہی، لیکن استدراج بنے ڈھیل ہوتا ہے، کہیں اس کو آپ جملے میں ڈھیل، یہاں پر اگر ایسے کہا جائے کہ ہم ڈھیل کے ساتھ پکڑ لیں گے تو یہ اردو میں جملہ صحیح نہیں ہے، تو اس لیے اس کو آہستہ آہستہ لکھا ہوا آپ کو اس جملے میں ملے گا۔ انہیں نیچے جملہ پڑھیں سمجھیں، دیکھیں کیا لکھا ہوا ہے۔ ہم ان کو آہستہ آہستہ ایسے طریقے سے پکڑیں گے کہ ان کو خبر تک نہ ہوگی، خبر بھی نہ ہوگی۔ چلیں یہ لکھا ہوا، اوکے، سنستدرجہم کا آپ اپنے لحاظ سے جو آسان آپ کو لگ رہا ہو لکھ لیں۔ تو ان قریب، ان قریب کہاں سے آیا ہے؟ آگے سین جو لگایا ہے، پکڑ لیں گے سے مطلب جب ہوتا ہے تو وہ ان قریب لکھ لیتے ہیں اس میں، تو ہم پکڑ لیں گے ان کو درجہ بدرجہ، تو استدراج بنے ڈھیل کے ساتھ پکڑنا، یہی پورا لکھا ہوتا ہے اسی کے اندر۔ دیکھیں آپ یہاں پہ کتنی ساری میننگ استدراج کے اندر اس میں سے آ رہی، صرف ورنہ اس سے پہلے ہم لوگ ڈھیل پڑھ چکے ہیں اور ڈھیل معلوم، تو ڈھیل دے کے چھوڑ دینا سے کیا مطلب نہیں ہے، تو ڈھیل دے کے پکڑنا ہی اس کے اندر میننگ ہے، تو پورا انہوں نے یہاں پہ لکھا ہوا ہے۔ تو آہستہ آہستہ اسٹیپ بائی اسٹیپ ان کو پکڑنا یا ان کو ڈھیل دے کے پھر وہاں تک پہنچنا، اس کو اس طرح سے بھی سمجھا جاتا ہے کہ ان کو چھوڑا ہوا تھا، اور پھر چھوڑا ہوا سے مطلب یہی ہے کہ جب وہ اپنے انجام تک پہنچیں گے تب اللہ سبحانہ و تعالیٰ ان کو پکڑ لیں گے، تو چھوڑنے کے ساتھ ساتھ پکڑنا بھی اسی سیم ورڈ کے اندر اس کی میننگ میں آ رہا ہوتا ہے، ٹھیک ہے۔ تو اگر آپ اتنا یہ اس کا سمجھ میں آ رہا ہو، کیونکہ اس کی بڑی میننگ زیادہ تر لکھوائی جاتی ہے، ان قریب ہم پکڑ لیں گے ان سب کو درجہ بدرجہ، یہ آہستہ آہستہ پکڑ لیں گے وغیرہ جو آپ کو آسان ہے۔ من مانے سے، حیث مانے جہاں، ایک اور حدیث بھی بہت زیادہ ہم لوگ کے گھر میں ہر جگہ یہ زیادہ تر مشہور ہے، بولی جا رہی ہوتی ہے، اتقوا اللہ حیث ما کنت، اللہ سے ڈرتے رہو جہاں بھی ہو، تو حیثو کا ورڈ زیادہ تر حدیث میں اور اس طرح سے گزرا ہوا ہے۔ انشاءاللہ یہاں آپ اسے یاد کریں، آپ کو بھی آگے ملتا رہے گا، اور بولنے کے لیے بھی یہ اچھی اچھی بات ہے، ریمائنڈر رہتا ہے ایک دوسرے کے لیے، تو یہ بات آپ لوگ بھی اپنے پاس کہیں نوٹ کر لیں، آپس میں ایک دوسرے کو ریمائنڈ کرایا کریں۔ اتقوا اللہ، اللہ سے ڈرتے رہو، حیثما کنتم، جہاں بھی ہو، جہاں بھی ہو سے مطلب ہے کہ جو بھی ہم کام کر رہے ہوں، آفس کا ہو اور بھی کوئی ہو، اللہ نے جس طرح سے کہا ہے، تو کوئی نہیں دیکھ رہا ہے، کچھ اٹھا لینا، کچھ رکھ لینا، کچھ کم کر دینا، کام کم کر لینا وغیرہ، یہ ساری چیزوں سے بچتے رہنا ہوتا ہے، اس کے ریمائنڈر کے لیے اتقوا اللہ حیثما کنتم، تو حدیث نبی صلی اللہ علیہ وسلم، اللہ سے ڈرتے رہو جہاں کہیں۔ حیث مانے جہاں، لا مانے نہیں، یعلمون وہ نہیں جانتے، یعلمون وہ جانتے، اور پلورل کے لیے ہے واؤ، وہ سب جانتے، اس میں لکھا ہوا ہے وہ سب علم رکھتے ہوں گے۔ چلیں آیت آپ کی کمپلیٹ ہوئی، تو چھوڑ دو مجھے اور جو مجھے اللہ سبحانہ و تعالیٰ، اور جو کوئی جھٹلاتا ہے اس بیان یعنی قرآن کو، ان قریب ہم پکڑ لیں گے انہیں تدریج، درجہ بدرجہ، ایسی سمتوں سے، ایسی جگہ سے، ایسی سمت، سمت مانے کیا ہوتا ہے؟ چاروں، چاروں سمت یعنی چاروں اور، جیسے ہم لوگ کہتے ہیں وہ ہر طرف، آپ یہ کہہ لیں، یہاں پہ ویسے اس کے اندر ورڈ یہ ایکسپلین کے لیے لکھا ہوا ہے، ایسی سمت سے جہاں سے وہ علم نہیں رکھتے ہوں گے، ایسی جگہ، ایسی جگہ سے پکڑیں گے، کیونکہ لا یعلمون لکھا ہے، ان کو پتہ بھی نہیں چلے گا کہ یہ دیکھنے میں تو لوگوں کو لگ رہا ہوتا ہے کہ اچھا اچھا ہوتا جا رہا ہے، اور
ایک کے بعد ہم گناہ پہ گناہ کر رہے ہیں، چوری کر رہے ہیں، اس کے باوجود بزنس میں جو ہے فائدے کے فائدے دکھتے جا رہے ہیں، اور تو پھر ان کو پتہ بھی نہیں ہوتا ہے کہ کہاں سے پکڑ آ رہی ہے اللہ کی. یہی اصل میں پکڑ ہوتی ہے. تو ہمیں اس چیز کے اوپر جو ایک شیطان آج تک یہ دلاتا رہتا ہے کہ سب اچھا تو چل رہا ہے، سب ٹھیک تو چل رہا ہے، ایسے کرتے رہو، پوری دنیا ہی ایسے کر رہی ہے، تم بھی ایسی کر رہی ہو، تو کوئی خاص وہ نہیں ہے. اگر ایسے بڑا گناہ ہوتا تو اللہ کی طرف سے سزا آ گئی ہوتی ہے، ابھی تک سزا بھی نہیں. تو یہ بہت بڑا سزا، بڑی سزا ہے کہ اپنے گناہ کو چھوڑ کر، ورنہ چھوٹی، یہ چھوٹی سزا ہوتی ہے کہ جیسے کہ ان کے باغ کے ساتھ ہوا نا، یہ چھوٹی سزا تھی. اور اللہ کی رحمت، ان کا کرم تھا ان کے اوپر کہ وہ ان کو ایک فوراً ہی ان کو ایک جھٹکا ملا اور وہ سنبھل گئے اور انہوں نے توبہ کر لی. اور وہ پھر اللہ ہی نے دیا نا. سب کے اتنی بڑی تو سزا تھی، ان کا بزنس سارا ختم ہو گیا، پھر سے ان کو اب دوبارہ کب سے کیسے شروع کریں گے کیا. جیسے اللہ نے سے کی طرف جب وہ مڑیں گے نا، اللہ کا وعدہ تھا کہ وہ پھر سے اس کے بدلے ہو سکتا ہے کہ اس سے اور اچھا دے دیں. تو یہ بات تھی، تو اور اچھا دے دیں تو انشاءاللہ اللہ ہی سبحانہ و تعالیٰ دے دیں گے. ہمیں کھو جانے کے بعد پھر دوبارہ کیسے جمے گا، کیا ہوگا، اور اس ڈر سے چوری، گناہ یا اور کوئی حلال کے بغیر حرام طریقے سے مل رہا ہو تو ختم ہو جانے کا ڈر. تو یہ ساری چیزوں کے اوپر الحمدللہ اس چیز کو ہمیں رکھنا چاہیے کہ یہ بھی اللہ نے دیا ہے، اور ہم صحیح طریقے سے جائیں گے تو صحیح طریقے پر بھی اللہ ہی سبحانہ و تعالیٰ اس سے بڑھ چڑھ کر دینے پر قادر ہیں. جیسے اگر ہم نیت رکھیں کہ اللہ سبحانہ و تعالیٰ اس سے بڑھ چڑھ کر ہمیں دے دیں گے، بے شک وہ چیز مل کے رہتی ہے. جیسے کہ اس کی ایکسپلینیشن میں بھی ہم نے پڑھا تھا کہ اگر انہوں نے ایسے ہی اللہ کی طرف توکل رکھا ہوگا تو اللہ کا وعدہ ہے کہ وہ دیں گے. تو اللہ کرے ہمارے بھی ایمان اتنے مضبوط اور اچھے ہو جائیں. ورنہ نبی صلی اللہ علیہ وسلم سے بھی کہہ دیا گیا، ہمیشہ کے لیے یہ رول ہے کہ کوئی بھی ظالم اگر ظلم کر رہا ہو تو اس کو اللہ کے سپرد کر کے چھوڑ دیا جائے کہ یار اب ہم سے نہیں یہ ہونے والی بات، آپ جانیں اور یہ اس کا معاملہ، اور اس کو آپ ٹھیک کریں گے. تو بے شک جیسے کہ آیات ہیں، خود اللہ سبحانہ تعالیٰ نے فرمایا نبی صلی اللہ علیہ وسلم سے کہ آپ ان کی فکر چھوڑ دیں، اور ان کے پیچھے پریشان ہونا، ان سے لڑنا جھگڑنا، ان کو کیا جواب دینا ہے وغیرہ، یہ ساری چیزیں چھوڑ کے اللہ کی عبادت میں مشغول رہیں. اور اللہ سبحانہ و تعالیٰ فذرنی بھی جو آیا، فذرہم بھی آئے گا، آپ کو قرآن میں ملے گا. فذرہم یعنی ہے ان کو چھوڑ دیں. اس طرح سے یہاں پر آیا مجھے اور ان دونوں کو چھوڑ دیں، یعنی کہ وہ لوگ خود نپٹ لیں گے، وہ والا معاملہ اس کے اندر آئے گا. چلے الحمدللہ اچھی آیات ہے، سمجھنے کے حساب سے اچھی آیت. وہ آگے بڑھتے ہیں. وہ اور املی، اور میں مہلت دیتا ہوں. املی مانے میں بھی آیا اس میں اینڈ میں ایڈ کیا ہوا ہے، یا مہلت دیتا ہوں اس کی میننگ بھی ڈھیل دیتا ہوں اس کے اندر آپ کو ملے گی. تو انشاءاللہ یہ ورڈ بھی آپ لکھیں، اس کی میننگ بھی ڈھیل دینا آتا ہے، مہلت دینا، ڈھیل دینا. اور میں املی لہم، میں ان کو مہلت دے رہا ہوں، لہم ان سب کو، اپنی طرف سے چھوڑ رکھا ہے، ڈھیل دے رکھی ہے ان کو. ان بے شک کئی دی، کئی دا پڑ چکی ہیں اس سے پہلے. کئی میں چال ہوتا ہے، کئی دی میری چال. تو یہاں پہ اللہ سبحانہ تعالیٰ کے لیے آپ دیکھیں کہ زیادہ تر چال ورڈ جو ہے وہ اس کے بجائے کئی جگہ پہ آپ کو تدبیر ملے گا. تدبیر یہ اللہ کی تدبیر ہے. تدبیر کیا ہوتا ہے؟ اللہ تعالیٰ نے ان کے ساتھ کوئی چال ورڈ جو ہے وہ ہم لوگ اردو یا ہندی میں کہ بڑی چالاکی سے چالیں چل رہی تھی، تو ہم لوگ برے اس میں یوز کر رہے ہوتے ہیں زیادہ تر. تو اس لیے آپ دیکھیں گے کہ میننگ وہی ہے. اور کئی دہم فی تدلیل والی جو آپ نے پڑھا تھا تب ابتدا میں، نہیں سورۃ الفیل میں، تو اس میں
ان کی چال کو اللہ سبحانہ تعالیٰ نے اصل میں وہ برا خیال سوچ کر کے آئے تھے. یہاں پہ اللہ سبحانہ تعالیٰ کی طرف سے برے خیال سوچ کے اللہ تعالیٰ نے کوئی، یہ تو ان کے اعمال کا بدلہ ہے. تو برا اعمال آپ یہ ضرور کر سکتے ہیں، یہ انصاف ہے اللہ کی طرف سے. تو الحمدللہ یہاں پر کوئی، ہاں تدبیر آپ پلان کہہ لیں کہ تدبیر اسے کہتے ہیں کہ جیسا وہ کر رہے تھے اور ان کو لگ رہا تھا کہ وہ کسی کو بیوقوف بنا کے یا آگے نکل جائیں گے، نہیں، اللہ سبحانہ تعالیٰ نے یہ ڈھیل جو تھی، یہ ان کے لیے فوراً عذاب کا نہیں آنا، کہ اللہ کی طرف سے ان کے اوپر تدبیریں تھیں. تو تدبیر کا یہ تھا پلان کہ ایسے اسی طریقے سے اللہ نے ان کو پکڑنے کا سوچا ہوا تھا، بنایا ہوا تھا طریقہ. تدبیر لکھیں، اور قید کے معنی چال آپ پڑھ چکی ہیں، بریکٹ میں لکھ لیں، اور تدبیر کی میننگ بھی آپ کو انشاءاللہ پھر اسی میں سمجھ میں آ جائے گی. پلان بھی آپ اس کے آگے کر سکتے ہیں. متین، متین بہت مضبوط کو نام رکھتے ہیں لوگ نا، سبحان اللہ. ان نقیدی متین، بے شک اللہ سبحانہ تعالیٰ کی تدبیر جو ہے وہ بہت مضبوط ہوتی ہے، اس میں کوئی اللہ سبحانہ تعالیٰ انہیں ڈھیل دے رہے ہیں، اور بلا شبہ میری تدبیر جو ہے وہ بہت ہی مضبوط ہے. سبحان اللہ. سینٹنس دیکھیے، اور میں ان کو مہلت دیے جاتا ہوں، میری تدبیر بڑی مضبوط ہی ہے. رومن میں ہے، اور میں مہلت دوں گا مشرک کفار کو، مشرکین اور کفار کو، بے شک میری اللہ سبحانہ تعالیٰ کی تدبیر بہت ہی مضبوط ہے. چلیں یہ اتنا پارٹ ہو کر کے، پھر یہ جو نبی صلی اللہ علیہ وسلم سے یہ بار بار مڑے جا رہے ہیں، ان کا نہیں سن رہے ہیں، تو اس کے اوپر اب سوالات یہاں سے شروع ہو رہے ہیں. کیا یا دونوں لکھیں آپ، اس کی میننگ ایسے یا ہوتی ہے، لیکن یہاں پر جملے میں اس کو کیا کی میننگ میں یہ گزرے گا حمزہ کے ساتھ پر. چلو، یعنی کہ کیوں نہیں سن رہے ہیں، کیا ایسا ہے، کیا لکھیں اس کے آگے. کیا تسألہم، نبی صلی اللہ علیہ وسلم سے پوچھا جا رہا ہے، سوال کرتے ہیں آپ ان سے. سوال کرنا، سین اور حمزہ اور لام جو دکھ رہا ہے سوال، اس کے معنی مانگنا ہے، سوال کرنا ہے. تو مانگتے ہیں آپ ان سے کوئی اجر، اجرن آگے جو آیا ہے، اجر، اجر یعنی کوئی کچھ مانگ رہے ہیں آپ اس کے بدلے میں، کہ جو نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے بتایا ہے اس کے بدلے میں ان کو پیسے دیے جائیں نبی صلی اللہ علیہ وسلم کو، یا ان کو اور کوئی پراپرٹی یا کچھ بھی. سوال یہ ہے، اللہ سبحانہ تعالیٰ پوچھ رہے ہیں کہ تکلیف کیا ہے، کیوں نہیں مان رہے ہو نبی صلی اللہ علیہ وسلم کی بات. کیا وہ کوئی، نبی صلی اللہ علیہ وسلم سے پوچھا جا رہا ہے کیا تم ان سے کچھ مانگتے ہو اجر. فہم، تو وہ سب، یعنی جن کے سامنے بھی اللہ کے دین کی دعوت دی جا رہی ہے، ان کو اسے قبول کرنے میں کیا تکلیف ہے. کیا کوئی اجر مانگا ہے کہ اس کے تم کو ہم دین کی باتیں بتائیں گے تو تم اس کے بدلے ہمیں یہ دینا وہ دینا وغیرہ. تو پھر وہ من سے، مغرمن، مغرمین تاوان لکھا ہوتا ہے، لیکن اس کی میننگ اگر آپ لوگ سمجھ رہے ہوں، بوجھ سے دبے جانا وغیرہ اس طرح کا ہوتا ہے. مثقلون مانے وزن ہے. ثقیل، آپ نے ثقیل اور خفیف ورڈ پڑھے ہوئے ہیں دونوں. خفیف مانے ہلکا ہوتا ہے، ثقیل مانے ہیوی. تو اس سے پہلے بھی 30 پارے میں بھی ثقیل روٹ کے اوپر، ثقلہ ورڈ کے اوپر مثقالا ذرۃ ہے نا. مثقال مانے بھی اسی طرح تھا کہ اتنا، اتنے بوجھ پر، یا اس کے برابر، یا اتنے وزن پر، اس طرح سے تھا. مثقلون بوجھل ہیں، دبے جا رہے ہیں. تو یہ دیکھیں آپ، ناؤن میں لکھا ہوا ہے، سب بوجھ تلے دبے جا رہے ہیں. یعنی کہ
ایسا کوئی ان کو یہ دیکھیں، عربی میں یا انگلش میں فائن لکھا ہوا ہے، تاوان فائن کے ساتھ میں میننگ پہ آپ سمجھے اس کو تو سمجھ میں آئے گا. یعنی کوئی چیز اگر ہم کسی کے اوپر کوئی فائن لگا رہے ہیں کہ یہ نہیں ہوا ہے، یا کوئی اجر مانگ رہے تھے نبی صلی اللہ علیہ وسلم جس کی وجہ سے وہ یہ اس فائن کے نیچے دبے جا رہے ہیں کہ ہم اگر دین کی بات سمجھیں گے، دین کو ایکسیپٹ کریں گے تو ہمیں یہ کرنا پڑے گا وغیرہ. یعنی کہ ان کے اوپر کوئی یہ وزن پڑ رہا تھا، کوئی بھاری پڑ رہا تھا، ایسا جملہ بنے گا. تو اس کی پوری میننگ دیکھیے سینٹینس میں. اے پیغمبر صلی اللہ علیہ وسلم، کیا تم ان سے صلہ مانگتے ہو؟ صلہ بدلے کو کہتے ہیں. صلہ مانگتے ہو کہ ان پر تاوان کا بوجھ پڑ رہا ہے، تو فائن کے حساب سے لیکن کہ ان کے اوپر کوئی تاوان پڑ رہا ہے جس کی وجہ سے وہ بوجھل ہوئے جا رہے ہیں یا دبے جا رہے ہیں. ام عندهم الغیب فهم یکتبون، سیم وہی والی بات پھر سے آئی ہے. یا پھر ان کے پاس ام یا پھر کیا عندهم، عند مانے پاس ہوتا ہے، ہم مانے ان کے، الغیب ان کے پاس کوئی غیب کی باتیں ہیں. فہم جیسے کہ نبی صلی اللہ علیہ وسلم کے پاس یہ قرآن نازل ہو رہا تھا غیب سے اور اس طرح سے، تو وہ ان کے پاس بھی کوئی اس طرح کی غیب کی باتیں ہیں. فہم تو پھر وہ یکتبون، وہ اس سے کہیں لکھے لے رہے ہیں، اسے جمع کر رہے ہوں. یعنی کہ ان کے پاس بھی کچھ ایسی دھیرے دھیرے کچھ نازل ہو رہا ہے کیا، ایک ایک دو دو چیزیں جو کہ وہ اس کو کہیں سیو کر رہے ہیں کہ بھئی ایسا رہنا ہے، ہمیں ایسا کرنا ہے وغیرہ. دلیل ہے کیا کوئی، یہ مطلب ہے اس آیت کا کہ کیسے کوئی ایکٹ کرتا ہے یا کوئی کام کرتا ہے کہ کیا اس کے پاس کوئی دلیل ہوتی ہے اس بات کی. تو جب بھی ہم بھی کریں، ہمارے اوپر بھی کوئی بھی کام کرنے کے وقت اس بات کی پروف، اس بات کی دلیل، لکھا ہوا غیبی کتاب، غیب سے آیا ہوا ایسا ہونا چاہیے. اللہ سبحانہ وتعالیٰ ان کو بھی چیلنج کر رہے کہ ہے کچھ لکھا ہوا ہے کیا تمہارے پاس، نازل ہوا ہے کوئی ایسی چیز ہے. یا ان مشرکین عرب کے پاس غیب کا کوئی علم ہے کہ وہ اسے لکھ لیا کرتے ہیں. یہی بات ہے کہ ان کے پاس بھی کچھ نازل ہو رہا ہے. عندهم الغیب فهم یکتبون. پہلے تو یہ پوچھا گیا کہ کیا کس وجہ سے نہیں وہ کر رہے ہیں، یا جو وہ کر رہے ہیں اس کا وہ ان کے پاس نازل ہو رہا ہے. ہم بھی دین کو فالو کرنے میں سیم دیکھیں یہ آیتیں نعوذ باللہ کہ مشرکین اور کفار ان کے لیے ہوتی ہیں. ہم مسلمان ہوتے ہوئے بھی ہمارے اوپر اگر ہم ان کو سیٹ کریں تو بڑی فیلڈ میں اللہ نہ کرے کفر اکبر تو پھر دین کے دائرے سے خارج ہی ہو جانا والا. نعوذ باللہ ایسے لوگ بھی موجود ہیں. سبحان اللہ. اللہ تعالیٰ ہم سب کو ان سے محفوظ رکھے کہ ایسے لوگ بھی موجود ہیں کہ نام کے بھی مسلمان، نام بھی اتنے زیادہ اسٹائلش رکھ لیے ہوتے ہیں کہ وہ بھی بچا نہیں ہوتا، پھر آگے خان یا کچھ اس طرح کا لگا ہوتا ہے، سید یہ وہ، تب پتہ چلتا اچھا یہ مسلمان ہے، ورنہ اللہ محفوظ رکھے. تو چلے بڑے لیول پہ اللہ نہ کرے کوئی گانے بجانے فلموں ان میں آ گیا ہے تب تو وہ خیر حد سے ہی بڑے ہوئے بہت ہی زیادہ آگے ہوتے ہیں. لیکن نارمل عام جو گھر آپ اپنے کہیں کالج آس پڑوس میں بھی ہمیں دیکھنے مل جاتا ہے کہ ان کا پورا طریقہ سیم ویسے ہی ہوتا ہے. شادی پڑے تو وہ گانے بجانے سے لے کے اور گانے والیاں تک آئی ہوئی ہوتی ہیں اور مائک ہوتے ہیں ان کے ہاتھوں میں اور وہ عجیب عجیب کپڑے پہن کے بیچ میں بھٹک کے گا رہے ہوتے ہیں. نعوذ باللہ. تو یہ تھوڑی دیر کی خوشی یا لوگ کہیں گے کہ کتنا اچھا ارینج کیا، ان کو خوش کر کے کیا ملے گا، وہ ہمیں کیا دے جاتے ہیں. یہ کانسیپٹ بھی سمجھ میں نہیں آتا ہے کہ خاندان بھر کو خوش کرنے کے لیے گناہ کے کام کو بیچ میں رکھنا. اور پھر یہ بات سن کے انسان خوش ہو جاتا ہوگا کیا کہ لوگ بس کہتے ہوں گے بہت اچھا ہوا یا اتنا اچھا آپ نے کیا، بہت اچھا کیا، بس یہ سننے کے لیے اتنا زیادہ اللہ کی ناراضگی بول لینا بہت ہی گھاٹے کا سودا لگتا ہے. جبکہ یہ سن لینا زیادہ صحیح لگتا ہے کہ لوگ کہتے ہوں گے کہ بڑی اللہ والی بنتی ہیں اور انہوں نے ایسا کرا تھا ویسا کرا تھا. ہاں یہ اگر کہیں لوگ پیچھے تو آپ کو پھر خوش ہونا چاہیے کہ چلیں اچھا ہے، ان کو لگتا تو ہے کہ ہم اللہ والے بنتے. اللہ کرے کہ ہم اللہ والے ہو جائیں اور سارے کے سارے اللہ کو خوش کرنے والے کام جو ہیں وہ ہم کرنا شروع کریں. تو یہاں پر پھر سے ان بات یہاں سے ہی شروع ہوئی اس پیراگراف کی کہ جو مشرک و کفار ہیں
جو بھی جھٹلا رہے ہیں ان کا انجام اللہ سبحانہ و تعالیٰ خود دیکھ لیں گے. ہمیں ان کے پیچھے پڑھ کے اور اپنے دین کے کاموں میں ڈسٹربنس اور ہاں دعوت کا کام ان کو بتا دینا ہے بس. اس کے بعد اللہ سبحانہ و تعالیٰ ان سے ان کا معاملہ دیکھ لیں گے. ان کے پیچھے کیونکہ نبی صلی اللہ علیہ وسلم بہت زیادہ غمزدہ ہوتے تھے, بہت پریشان ہوتے تھے کہ یہ لوگ کیوں نہیں, سارے کے سارے لوگ یا زیادہ لوگ, کوئی بھی اگر ایک بھی ان کے سامنے اس طرح کا ہوتا تھا کہ ان کو پتا چلتا تھا کہ نہیں مان رہا ہے اور اللہ کے عذاب کا مستحق ہو سکتا ہے اور جہنم میں جانے والا ہے, تو بہت پریشان ہوتے تھے. جیسا کہ ہم سبھی کو معلوم ہے کہ اپنی امت کے لیے, آگے تک آنے والی امت کے لیے وہ رویا کرتے تھے کہ یا رب سب کو ہدایت عطا کیجیے اور میری امت پہ اپنا خاص رحم کیجیے. یہ ان کا ماشاءاللہ یہ ان کا مزاج تھا, یہ نیچر تھا, کیونکہ وہ بہت رحم دل والے اور سب کے لیے بھلا چاہنے والے تھے. تو پریشانی کی حالت میں دیکھ کے ان کو تسلی دینے کے لحاظ سے اب انشاءاللہ تفسیر پڑھیں گے تو اور سمجھ میں آئے گا. اور اللہ تعالیٰ جیسا اگر وہ برا کر رہے ہیں تو سب چیز کے لیے اللہ سبحانہ و تعالیٰ قادر ہے کہ ان کو پکڑا جائے گا اور کچھ بھی نہیں چھوٹے گا, ہر چیز کا ان کو جواب دینا ہوگا. تو اللہ سبحانہ و تعالیٰ نے کہا کہ مجھے اور ان جھٹلانے والوں کو جو اس قرآن کو جھٹلا رہے ہیں انہیں چھوڑ دیں, ہم ان کو جلدی ہی ڈھیل دے کے پکڑیں گے جہاں سے ان کو پتہ تک نہیں چلے گا. املی لہم, اور میری تدبیر جو ہے وہ ان کے لیے ان کے اوپر ہیں. بے شک اللہ سبحانہ و تعالیٰ کی تدبیر نہیں, ہم نے ان کو ڈھیل دے رکھی ہے, بے شک اللہ سبحانہ و تعالیٰ کی تدبیر جو ہے وہ مضبوط پکڑ والی ہے, اس سے پھر وہ اس سے بچ نہیں سکیں گے کہ ادھر ادھر ہو جائیں یا کچھ. تو اپنے اوپر ہمیں اس کو دیکھ کر کے کہ ہم اگر چھوٹے موٹے گناہ بھی کر رہے ہیں یا ایک گناہ کا کام پکڑا ہوا ہے کہ بھائی انٹرسٹ کا پیسہ ہے یا اور کسی کا کچھ حق ہے یا حلال بزنس نہیں ہے, یا پھر گھر میں ہی ایسا نہ ہو کہ ہماری نن جو ہے وہ بیوقوف ٹائپ ہے, اتنا زیادہ کچھ بولتی نہیں ہے تو ہم اس کو دبائے جا رہے ہیں, یا پھر ہماری بھابھی کا ہم کچھ حق مار رہے ہیں, یا جٹھانی اپنے حساب سے اپنے فیلڈ میں کہیں بھی آپ چیک کریں کام جو ہے وہ کب سے سالوں سے ایسے چلا آ رہا ہے کہ بھائی کسی یتیم کا مال ہے, اس نے کچھ بھی نہیں کہا ہوا ہے تو ہم اس کو ہڑپتے جا رہے ہیں, لیتے جا رہے ہیں, ختم کر لیا, اپنی پراپرٹی بنا لیا وغیرہ. یہ کہیں استدراج نہ ہو, کہیں کیا بے شک استدراج ہی اگر ہم گناہ کرتے جا رہے تو اپنے اوپر ایک چیک لگانے کی ضرورت ہے, پورا ری چیک کریں کہاں پر کوئی کمی یا کوئی اس طرح کی چیز تو نہیں ہے کہ اگر ہم آخرت میں ان املی لہم اور ان کیدی متین ہو جائے گا, بہت ہی زیادہ نقصان, بہت بڑا نقصان ہوگا. پھر اللہ سبحانہ تعالیٰ کہہ رہے ہیں کہ وہ ایسے کیوں ہیں, کیا ان سے کوئی اجر مانگا جا رہا ہے جو وہ قرآن کے اوپر نہیں ایمان لا رہے ہیں, جس کی وجہ سے جو اجر مانگا جا رہا ہے ان کو فائن ٹائپ فیل ہو رہا ہو اور وہ اس کے نیچے دبے جا رہے ہیں, یا ان کے پاس کوئی لکھی ہوئی باتیں ہیں جس کو وہ پڑھ لیا کرتے ہیں اور پھر اس کو فالو کر رہے ہیں, اپنی منمانی چلا رہے ہیں. تو من مانی چلا کے پھر اللہ کے پاس جا کر کے اور پھر اللہ سے کہنا ہے کہ یہ صحیح تھا, کہاں سے صحیح لگے گا. اگر اس کو ہم عقل مند کوئی ایک ہو اس کے سامنے نارمل بات رکھ کر کے ڈسکس کریں کہ ہم ایسے سے ایسا کرتے ہیں, اور پھر وہ بھی پوچھے گا بھائی کہاں سے کرتے ہو, تمہارے پاس تو اللہ نے کرنے کے لیے کتاب بھیجی ہے نا, اس کو فالو کرنا ہے. تو اگر تم ایسا کرتے تو ہے کچھ تمہارے پاس بھی کہیں سے غیب سے کچھ آ رہا ہے, کچھ پتا چل رہا ہے, یا پھر کیا مطلب کانسیپٹ ہے جس کی وجہ سے ہم جو اللہ نے کہا ہے وہ کرنے کے بجائے اپنی منمانی کیا کرتے ہیں. اللہ ہم سب کو کرنے کی توفیق عطا فرمائے, آمین. چلیں صبر کرنے کا حکم دیا گیا کہ جو وہ کر رہے ہیں صبر کریں. ہاں مانے تو اصبر حکم میں آیا ہوا, صبر کریں. لی حکمی اپنے حکم کے لیے, یعنی آرڈر آنے کے لیے, تب تک کمانڈ آنے تک, آرڈر آنے تک آپ صبر کریں. لی حکمی ربی کا, اپنے رب کے حکم کے آرڈر کا ویٹ کریں صبر کے ساتھ. ولا اور نہ تکن تم ہو جاؤ
کا آپ کے لیے تم کے لیے آئے گا تکن تم ہو جاؤ یا ہو جانا، ولا تکن اور نہ بن جانا تم نہ ہو جانا، کا مثال کے لیے آتا ہے کما کا آگے جیسے یا جس طرح کے تھے، کا صاحب جس طرح کے وہ صاحب الحوت صاحب حوت کہا جاتا ہے موسیٰ علیہ نہیں یونس علیہ السلام کو، جو کہ جن کو مچھلی نے نگل لیا تھا. تو انہوں نے اپنی قوم کی یہ ساری باتیں دیکھ کر کے کہ وہ مان نہیں رہے وغیرہ، اور ناراض ہو کے اسے چھوڑ کے چل دیے تھے. اور چھوڑ کے چل دیے تھے سے پہلے یہ تھا کہ انہوں نے اللہ سبحانہ تعالیٰ کے فیصلے کا انتظار نہیں کیا تھا، یعنی کہ اللہ کا حکم نہیں آیا تھا کہ تم چھوڑ کے ان کو چلے جاؤ یا تم یہ اسٹیپ لے لو وغیرہ. یہاں پہ نبی صلی اللہ علیہ وسلم کو نے وہ شروع سے ہی ویٹ کر رہے تھے الحمدللہ. پہلے بھی نبی صلی اللہ علیہ وسلم اس طرح سے کچھ چھوڑ کے چلے نہیں گئے کسی بھی قوم کو، یا سبحان اللہ اس میں اللہ کا حکم آ گیا کہ آپ ایسے ایسے کریں، اور الحمدللہ انہوں نے بھی اس طرح سے کیا. تو دوسرے اس سے پہلے بھی یونس علیہ السلام کو بھی جس طرح سے آتا جا رہا ہوگا ان کے پاس بھی، لیکن وہ فائنل بغیر اللہ کے سے پوچھے اور بتائے یا ان کا فیصلہ آئے بغیر ناراض ہو کے ایک دفعہ اپنی قوم کو چھوڑ کے چلے گئے تھے کہ اب تمہارے پر عذاب آ جائے گا وغیرہ، اس طرح سے ہوا تھا. تو وہ نہیں مان رہے تھے تو چھوڑ کے چلے گئے، لیکن نبی صلی اللہ علیہ وسلم پریشان ہونا وغیرہ انہوں نے کوئی ایسا اسٹیپ بھی نہیں لیا تھا، اور ان کو آگے بھی نہ لینے کا ایک مثال دے کر کے بتایا جا رہا ہے یہ کام نہیں کر لے گا جیسا کہ انہوں نے کیا تھا. صاحب الحوت انہیں ہاتھ مچھلی والے کہا جاتا ہے کہ جیسے مچھلی والے نے کیا تھا. مچھلی والے سے مطلب ہے کہ ان کا ایک پورا قصہ ہے کہ مچھلی نے ان کو نگل لیا تھا، جس وجہ سے ان کو مچھلی کے ساتھ ہی کہا جاتا ہے وغیرہ. فصبر صبر کریں اپنے رب کے حکم کا، اور مچھلی کے ساتھی والے کی طرح نہ ہو جائیے گا کہ جب نادا پکارا انہوں نے پکارا تھا، مچھلی کے پیٹ میں تھے تو وہاں سے اللہ سبحانہ تعالیٰ کو پکارا تھا نا انہوں نے. تو یہی بات لکھی ہوئی واہ اور ہوا وہ ہوا مکذوب، کاف واو اور میم جو ہے وہ ورڈ ہے، وہ ہوا مکذوب اور وہ غم سے بھرے ہوئے تھے. جب ان کو بہت غم ہوا کہ انہوں نے کیوں ایسا کیا اور غم سے بھرے ہوئے تھے، انہوں نے اسی کنڈیشن میں اللہ سبحانہ و تعالیٰ کو پکارا غم کی حالت میں، اور ان کی دعا کو بھی الحمدللہ بہت بڑا درجہ ملا ہوا ہے. اللہ سبحانہ و تعالیٰ نے ان کے اس غم کے بھرنے کے بعد جو انہوں نے دعائیں مانگی تھی اور جو ان کو افسوس ہوا تھا اس کو قبول کر کے معاف فرما دیا تھا، اور پھر ان کو راستہ بتایا وغیرہ. تو پھر یہ دعا بھی الحمدللہ ہم سبھی کے لیے بہت ہمیشہ سے فائدے میں رہتی ہے، اور وہ ہے یونس علیہ السلام کی دعا خاص کہلاتی ہے. سبحانک اللہم نہیں لا الہ الا انت سبحانک لا الہ الا انت سبحانک انی کنت من الظالمین، جو کہ قرآن کی آیت میں بھی آئی ہوئی ہے اور سورہ انبیاء میں 87. لا الہ الا انت سبحانک، اللہ سبحانہ تعالیٰ کے سوا کوئی معبود نہیں، پاک ہے اللہ سبحانہ تعالیٰ. سبحانہ جو کہتے ہیں کبھی سبحانہ، سبحان اللہ سبحانہ کا تو اللہ ناؤن ہے، اس کے بدلے یہ سارے پروناؤن ہیں. اگر ڈائریکٹ بات کی جا رہی ہے تو آپ پاک ہیں. سبحانک اللہم میں بھی یہی آتا ہے کہ اے اللہ آپ پاک ہیں، اور باقی سبحانہ میں بھی کہ وہ پاک ہے، وہ ذات پاک ہے، یعنی اللہ سبحانہ تعالیٰ پاک، تھرڈ پرسن کی طرح ان کو ہم یہاں پر لے رہے ہوتے ہیں. خیر یہاں پہ سبحانہ کا انی کنت من الظالمین، بے شک میرا ہی کام تھا، میں نے ہی ظلم کیا تھا، میں نے ہی حد سے نکل کے آپ کے آرڈر کا ویٹ نہیں کیا تھا. تو اس طرح کی ان کی دعا تھی. آج بھی یہ دعا مانگی تو بہت زیادہ اس کو
اللہ सुब्हानहू ताला की कबूलियत का दर्जा है और मानने का हुक्म आया है। ओके, लव, काश या फिर अगर। अगर लिखिए लौला, अगर नहीं, काश नहीं बन रहा है यहाँ पे जुमला, अगर लिखिएगा। अगर ना, अन तदारका हो, अन माने ये की, यानी कि अन माने की होता है, लेकिन अगर ये नहीं होता कि, इस तरह से यहाँ पे जुमला बनेगा। फिलहाल की लिख लीजिए, तदारका हो। तदारका में दर का ही वर्ड आया हुआ है। और संभाला होता उन्हें, संभाला होता उन्हें या पा लिया होता उसको, ये भी मीनिंग आ रही होती है। इदराक, दरका में अगर आप इसको लेंगे तब भी ये अल्हम्दुलिल्लाह मीनिंग जो है वो वमा अदराका वाले जो मीनिंग आ रही होती है, उसके अंदर ये मीनिंग बैठ रही होती है और समझ में आ रहा है। दरक माने पाना। जी, तो और अगर ना कि पा लिया उसको, निअमतु मिन रब्बिही, एहसान ने उसके रब के, चलें पूरा पहले देख लीजिए फिर इसको इंशाल्लाह मिला करके समझने की कोशिश करेंगे। वर्ड है सदारकहु, उसको संभाला होता उन्हें, उन्हें उसको थर्ड पर्सन इस्लाम की तरफ इशारा है। निअमतुम, एक नेमत, मिन रब्बिही, उनके रब की तरफ से। लनुबिदा, नबदा, इसका रूट वर्ड है। इसकी मीनिंग है फेंक दिए जाते, तो यकीनन वो फेंक दिए जाते। बिल अरा, अरा चटियल मैदान को कहते हैं जहाँ पे कुछ भी नहीं उगता है, तो ऐसी जगह पे ही डाल दिए जाते। वह हुआ, और वो मजमूम, मदम्मत किए हुए होते। यानी कि महमूद का अपोजिट मजमूम है, कि जिस चीज की मदम्मत की गई है, मजमूम होते। ब्लेम वर्ती लिखा हुआ है जिस तरह से। इसका जुमला देखिए, अगर तुम्हारे परवरदिगार की मेहरबानी उनकी यावरी ना करती, यानी उनके ऊपर ना होती, तो वो चटियल मैदान में डाल दिए जाते और उनका हाल अबतर हो जाता। क्योंकि उनको अल्लाह सुब्हान ताला ने कैसी जगह डाला था, जहाँ पे एक कुछ बेल वगैरह उगा दी गई थी, और उसके उगने से, यानी अल्लाह ने उनको सही होने के लिए रास्ते बनाए थे, कि वो जब वो मछली के पेट से निकले थे तो बहुत ज्यादा उसके अंदर, क्योंकि मछली के पेट में गलने के हिसाब से, उसके हजम होने के हिसाब से जो भी चीज थी, इससे उनकी बॉडी को बहुत ज्यादा नुकसान हुआ था। और अल्लाह सुब्हानहू तआला चाहते तो उनको ऐसी जगह उतारते, मछली के पेट से अगर उतारते सजा के तौर पे, या वो उनकी मजम्मत हुई होती कि इन्होंने बुरा काम किया, इनकी यही सजा थी और ऐसे ही होना चाहिए वगैरह, तो अल्लाह ताला उनको ऐसी जगह डाल देते जो कि चटियल मैदान होता, जहाँ पर कुछ भी नहीं उगना है, तो वो भूख से मरना या दूसरी और भी चीजें आ जाती हैं इसके अंदर। फिर से आयत को देखिए, लौला, अगर, अन तदारकहु की, संभाला होता उन्हें, अगर ना संभाला होता अल्लाह सुब्हानहू तआला ने नेमत मिन रब्बिही, उनके रब की नेमत के साथ, तो अल्लाह ताला क्या करते, उनको चाहते तो किसी चटियल मैदान में
ڈال دیتے اور پھر وہ مذموم ہوتے، یعنی کہ ان کے اوپر بھی بلیم ہوتا اور ان کو سزا وغیرہ ٹائپ مل جاتی. آگے فجتباہ، فمانے تو اجتبا، چن لیا انہیں، چن لیا انہیں، رب ان کے رب نے، فجعلہ اور بنا دیا ان کو، کر دیا ان کو، میں سے، صالحین نیکوں میں سے. اللہ سبحانہ تعالیٰ نے ایسا نہیں کیا اور ان کو چن لیا اور ایکسپٹ کر لیا ان کے رب نے اور ان کو بنا دیا نیک لوگوں میں، ان کو پھر اللہ سبحانہ تعالیٰ نے شامل رکھا، نیک لوگوں میں شامل کر دیا. یہاں تک ان کا ہے. کہاں سے شروع ہوا؟ جو کہ دو فصبر لحکم ربک، یہاں سے ہے. ایک آیت یہ ہو گئی، دوسری لولا ان تدارک، یہ والی دوسری ہو گئی، فاجتباہ تیسری ہے. 3 آیات میں یونس علیہ السلام کے بارے میں مختصر قصہ اور کیا کیا کیسا ہوا اور کیسا ہو جاتا یہ گزرا ہے. پھر آخر کی 2 آیات پھر سے کفار کے اوپر، وَإِن، اور یہ کی، یا اور دیکھیں یہاں پہ لکھا یقیناً، تو یہ کی میننگ آ رہی ہے، وَإِن یکادو، ان کی یہاں پہ انہوں نے کی میننگ کے ساتھ ساتھ یقیناً جملے کی لحاظ سے یہ اسٹارٹنگ میں آیا ہے تو اس کی میننگ آپ دیکھیں، تحقیق، حق بات، سچ بات، یقیناً، بے شک، ایسی میننگ میں جا رہا ہے. تو ہے تو کی، لیکن یوز اس کا کہاں پر ہوا ہے، اس کی وجہ سے اس کی میننگ آپ آگے بریکٹ میں لکھیں یقیناً. یکادو، کادو مانے ہوتا ہے کہ کوئی چیز کام کرنے کے قریب ہونا، تو یہ ورڈ آپ کو اور بھی جگہ پر ملے گا. اس کی میننگ ہے کہ ایسا کرنے والے تھے، جیسا کہ انگلش میں وڈ آلموسٹ لکھا ہوا ہے، تو وہ ایسا کرنے والے تھے، قریب تھے، کرنے کے قریب تھے. وَإِن يَكَادُوا، اور وہ اس بات کے قریب تھے کرنے کے، الَّذِينَ، وہ لوگ جو کفروا، جنہوں نے کفر کیا، جو لوگ کافر لوگ تھے وہ اس بات کے کرنے کے قریب تھے کہ وہ لَيُزْلِقُونَكَ، کہ زلقہ مانے ہوتا ہے پھسلا لینا، بہلا لینا، پھسلا دینا ہے، ٹھیک ہے، پھسلا دینا. کہ کافر لوگ کیسے تھے کہ وہ پھسلا دے آپ کو، لام بھی آیا ہے وہ ضرور کے حساب سے آیا ہے کہ وہ آپ کو ضرور پھسلا دیتے. بِأَبْصَارِهِمْ، اپنی تیز نظروں سے، یعنی کہ ان کی نگاہیں ہی اتنی زیادہ، وہ اس طرح سے دیکھنا اور ڈرانا یہ کام کیا کرتے تھے کہ نظر لگانا سے بھی یہاں پہ مقصد ہے، اور اپنی آنکھوں سے پھسلا دینا، نظر لگانا سے بھی مقصد ہے، اور ڈرانے سے بھی مقصد ہے، آنکھیں دکھانا سے بھی مقصد ہے. تو اس طرح سے وہ مطلب ان سے کچھ کرتے نہیں بنتا تھا، تو وہ دیکھتے ہی اس نظر سے تھے کہ نظر لگ جائے. ہاں یہ کام بھی بہت کرتے تھے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کے ساتھ، خاص آدمی بلا کر کے وہ چاہتے تھے کہ نبی صلی اللہ علیہ وسلم پر نظر لگا دی جائے، کیونکہ کہہ رہے تھے کہ نظر تو ان کو معلوم تھا حق ہے، لگ جاتی ہے. تو ایک آدھ کچھ ان کے قوم کے یا باہر کے لوگ، ان کو معلوم تھا کہ یہ اس کی نظر لگ جایا کرتی ہے، تو ایسے لوگوں سے ڈیل کر کے لا کے بلا کے بٹھا کے اور نبی صلی اللہ علیہ وسلم کے اوپر نظر لگوانا چاہ رہے ہوتے تھے. یہ سب کام بھی جو ان سے جتنا جو کچھ نہیں بن پا رہا تھا ہاتھ پیر سے، تو وہ اس طرح کی سب کچھ آتے. تو قریب تھا کہ جو لوگ نے کفر کیا ہوا یعنی کافر لوگ آپ کو اپنی نظروں سے پھسلا دیں. لما سمعوا الذکر، کہ جب وہ سنتے ہیں، سمعوا سنتے، الذکر نصیحت یا قرآن، اللہ کی یاد، ساری چیزیں اس کے اندر. الذکر قرآن کو کہا جاتا ہے، قرآن کا نام ہے الذکر. اس میں بھی ایک کہیں ایسے ہی بس گیٹ ٹوگیدر میں لوگ انجوائے کے لحاظ سے کوشچنس رکھے ہوئے تھے، پوچھ رہے تھے کہ یہ بتائیں وہ بتائیں
दुनियावी काफी सारे क्वेश्चन थे, जैसा कि हम इससे पहले भी इसका जिक्र कर चुके हैं। उसमें यही एक सवाल था, दो दो या तीन कुरान से रिलेटेड सवाल थे। तो उसमें था कि कुरान के और दो नाम सिर्फ बताइए। तो इसमें तो कुरान का नाम अज़िक्र भी है। ठीक है। तो जब भी वो कुरान को सुनते, अल्लाह की याद को सुनते या जिक्र को सुनते वगैरह, कुरान लिखे, वो यकूलून, और वो कहते थे इस बात को कि इन्नहु लमजनून, बेशक ये, लमजनून, लाम तहकीक जरूर के लिए आया। मजनून दीवानेपन को कहा जाता है। तो वो ऐसे ऐसे इल्जाम लगाया करते थे। जब उनको कुरान पढ़ के सुना, जब उनसे कहा जा रहा होता था कि ये है, ये है, तभी भी वो नहीं मानते थे। फिर जब डायरेक्ट पूरा कुरान भी पढ़ के सुनाया जाता था तो इतना बड़ा इल्जाम लगाते थे। और कि मजनून है। और काफिर जब ये नसीहत की किताब सुनते हैं तो यूं लग यूं लगते हैं कि तुमको अपनी निगाहों से फिसला देंगे, और कहते हैं ये तो दीवाना है। तो जब कुरान पढ़ते तो शुरू से ही पूरा आया हुआ इसमें कि कुरान जब पढ़ते आयत को, आप कुरान को इधर लेके आना है इसमें, क्योंकि आप देखें ये आयत के बीच में आया है वरना यहाँ से शुरू था, वही यकादुल्लज़ीना कफरू। तो असल बात ये है कि काफिर जब कुरान सुनते तो आंखों में उनके खून उतरने जैसा आ जाना वाली बात होती है, इतना गुस्सा आना, इस तरह की हरकत दिखती थी। और ये कह दिया करते थे कि वो ये दीवाने हैं। वमा, और नहीं हुआ, हुआ कुरान की तरफ इशारा है, नेल वो, और नहीं वो, इल्ला जिक्र, कुछ भी नहीं है कुरान सिवाय जिक्र के, नसीहत के। यहाँ पर जिक्र जो है वो रिमाइंडर, नसीहत, इस तरह से मीनिंग आई है। जिक्र लिल आलमीन, देखें अब नकीरा में लिखा हुआ है, तो हर तरह की नसीहत, जिक्रुन, नकीरा में लिखा हो यानी मारिफा, ऊपर ऊपर आया था अजिक्र, तो वहां पे अल खास बात चल रही थी, तो कुरान मीनिंग आई। और यहाँ पे देखें तनवीन की वजह से, नकीरा होने की वजह से, ये नसीहत की मीनिंग में आया है। नसीहत है लिल आलमीन, सारे जहानों के लिए, सब जहानों के लिए, खाली इंसानों के बजाय हर हर आलम के लिए अल्लाह सुब्हानहू तआला ने कुरान को नसीहत बना के भेजा है। और लोगों, ये कुरान अहले आलम नहीं, हाँ अहले आलम लिखा हुआ है, यानी कि सारे आलमों के लिए नसीहत है। यानी कि और वमा हुआ इल्ला, वमा हुआ और इल्ला के साथ आया है। इल्ला हस्र वाला सेंटेंस होता है, यानी कि एक उसमें कैंसिल होता है और बाद में एक पार्ट जो बचता है, सिर्फ ये है। सुभान अल्लाह। तो बिल्कुल क्लियर है कि और कुछ उनसे कोई किसी के अजर लेने के लिए या कुछ उनसे फायदा उठाने के लिए, या और कोई बात हो कि लोगों को नीचा दिखाने के लिए कि उनकी किताब को नीचा दिखाए, या कोई कोई कुछ और नहीं है कुरान। कुरान सिर्फ क्या है, इल्ला के साथ आया है कि कुछ भी नहीं है, वमा हुआ, और कुछ नहीं है, इल्ला सिवाय ये कि वो खुली खुली क्लियर, जिक्रुल लिल आलमीन, सिर्फ नसीहत है सारे जहानों के लिए। तो हम कहें हमें नसीहत मिलती नहीं है, हमें हिदायत मिलती नहीं, नसीहत यही है कुरान। आपने उसको, नसीहत को अपनी उठा के ऊपर रखा हुआ है। जैसे कि आप कहें हमें अल्लाह ने खाना ही नहीं दिया है, अल्लाह ने, और खाना दिया हो, उठा के खाना ऊपर रखा हुआ है, तो आप चाह रही हो कि ये खाना उड़ के हमारे मुंह में आए। तो हम अगर ऐसी कोशिशों में या ऐसी ख्वाहिशों में लगे, तो वो तरीका तो अल्लाह ने दुनिया में नहीं बनाया है कि खाना उल्टा हो या उड़ के खुद मुंह में जाता हो, या कोई और तरीका हो कि वो सोते वक्त हमारे पास आके पेट में चला जाता हो। यानी कि एक सुन्नत, सुन्नत माने तरीका, दुनिया का तरीका बना दिया। देंगे तो अल्लाह ताला, लेकिन फायदा आप उससे कब उठाएंगी, जब आप उसे पकाएं, खाएं, पेट भरें, तब उससे फायदा। तो हम उस तरीके को तो बहुत तेज अपनाते हैं, उसमें तो हम हाथ पे हाथ रख के नहीं बैठते हैं कि अल्लाह ताला चाहेंगे तो मेरा बच्चा पढ़ा लिखा हो जाएगा,
نہیں چاہ رہے ہیں تو پھر ہم اسی لیے ہم بس بیٹھے ہیں، پیدا تو کر دیا ہے، بس بیٹھے ہیں، اب اللہ تعالیٰ چاہیں گے تو ہو جائے گا۔ ایک سے ایک ایفورٹ کرتے ہیں، اگر اللہ نہ کرے کوئی چلنے پھرنے والے ماں باپ نہ بھی ہونا، کوئی تکلیف ہو، کوئی بیماری آ گئی، وہ تب بھی وہ ہاتھ پہ ہاتھ رکھ کے بیٹھے نہیں رہتے ان کے بچے ان پڑھ رہ گئے، نہیں، وہ اپنی اور کوششیں کرتے ہیں، کسی تیسرے کو کہیں گے، کچھ اور کنیکشن، کچھ انٹرنیٹ سے ڈھونڈنا، گھر بیٹھے ان سے جتنا ہو سکے گا وہ کر کے، یعنی پوری فل کوشش کر کے ہم لوگ اس کام کو کر لیتے ہیں۔ لیکن آپ نصیحت والے کیوں نہیں ہیں، آپ کو ہدایت کیوں نہیں ملی ہے، آپ اللہ والے کیوں نہیں ہیں، وہ سارا معاملہ جو ہے اللہ پہ چھوڑا ہوا ہوتا ہے۔ تو وہ آپ دیکھیں، اللہ نے کہا ہے کہ غیبی جو ہے ایک طریقہ، وہ اللہ تعالیٰ کا اللہ تعالیٰ چاہتے ہیں، جسے ہم لوگ کو جیسا خود الحمدللہ محسوس ہوتا ہے کہ ہم نے تو کوئی اپنی پلاننگز نہیں کر کے رکھی تھی کہ اس ایج میں ہم یہ کریں گے وہ کریں گے۔ ہاں، اللہ کا خاص کرم ہوا ہے کہ انہوں نے، سبھی کو اللہ تعالیٰ دکھاتے رہتے ہیں، اللہ نے ہمیں اس وقت اپنی طرف موڑ لیا ہے، تو الحمدللہ یہ اللہ کا کرم ہے کہ انہوں نے ہمیں اپنی طرف موڑ لیا ہے اور ہم مڑ گئے ہیں۔ تو ہاں، یہ خاص کرم بھی آتا ہے، لیکن اسٹیپس یہی تھے کہ اللہ تعالیٰ نے پہلے اسے بھیجا تھا، کہ ہمیں زبردستی یا کسی نے آ کے، ہم نے خود اسٹیپس اٹھائے ہیں۔ اللہ نے کورس دکھایا، کورس بتایا، کہیں سے سنا ہی تھا ہم نے، اور ہم خود بڑھ کے آئے کہ چلو ہم کریں گے، ہم دیکھیں گے۔ تو اللہ کرے کہ ہم لوگ کرنے والے اور آگے بڑھنے والے ہوں، اور سامنے آنے کے بعد، معلوم ہونے کے بعد بھی کہ اللہ سبحانہ تعالیٰ نے ہدی للمتقین، ہدایت ہے متقیوں کے لیے، اب ہمیں پتہ چلا کہ ہمیں کیوں نہیں مل رہی ہے ہدایت۔ اللہ تعالیٰ نے کہہ تو دیا ہے کہ یہ نصیحت ہے، یہ ہدایت ہے، یہ ذکر ہے، یہی اللہ کی یاد ہے، سارے جہانوں کے لیے یہ نصیحت ہے۔ تو پھر بتایا گیا کہ ہدی للمتقین، متقیوں کے لیے، تو اس کا مطلب ہمارے پاس اللہ کا ڈر کی کمی ہے، اور کس چیز کی کمی ہے؟ تو ساری باتیں یہیں سے ہی کلیئر، ہمیں اپنے آپ کو چینج کرنا ہے۔ جیسے ہم ہیں اسی حالت میں بیٹھ جائیں گناہ کرتے ہوئے، اور پھر ویٹ کریں کہ ایک دن آئے گا اور اللہ تعالیٰ ہمیں نمازی بنا دیں گے، ہمیں تفسیر پڑھنے والا بنا دیں گے بغیر کسی ہمارے ایفرٹس کے، تو یہ پھر چیکنگ نہیں ہوئی، یہ تو پھر ظلم ہو جائے گا کہ بھائی ایک کو بیٹھے بیٹھائے مل گیا ہے، دوسرا تو اتنی محنت کر رہا تھا اور اس کا کوئی وہی حساب نہیں ہے، اور یہ دوسرے کو کوئی محنت نہیں، کوئی کچھ نہیں، باقی سب کا اپنا اپنا ہے۔ سبحان اللہ، اللہ کرے کہ ہمیں مرنے سے پہلے پہلے اللہ کو راضی کرنے والا عمل، اور کیسے کرنا ہے، کیا سیکھنا ہے، یہ چیزیں سمجھ میں آنے لگے۔ اور دیکھیں، باتیں تو دوسروں کے لیے ہوتی ہیں، لیکن الحمدللہ ہمیں اپنے اوپر رکھ کر کے ہر آیت ہم سے خود لٹرلی بات کر رہی ہوتی ہے، ڈائریکٹ ساری باتیں، ایسا لگتا ہے کہ ہاں اللہ تعالیٰ نے ہمارے حال کی ایک نصیحت بنا کر کے، ایک جملہ بنا کر کے، بہت کم میں ایک آدھ باتیں ایسی ہوتی، اس میں بھی ہماری سمجھ کے باہر، اگر ہماری سمجھ چھوٹی ہوتی ہے جس وجہ سے ہم اس میں سے اپنے لیے بات نہیں نکال پائے، ورنہ ہر بات جو ہے وہ ہمارے اپنے لیے ہوتی ہے قرآن کے اندر۔ سبحان اللہ، تو کتنا زیادہ اس کو دیکھنے پڑھنے کی، اور ایک ایک آیت کو، عمر رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے سورہ بقرہ میں 9 سال، ہے نا، جہاں تک ہمیں یاد آ رہا، 9 ہی تھا یا 13 تھا، 9 سال انہوں نے سورہ بقرہ کو سمجھنے، پڑھنے، یاد کرنے میں لگایا، تو ان کی عقل کم تھی نعوذ باللہ، یا کیا چیز تھی، کیا پرابلم تھی؟ تو ابھی ہم اگر ایک ایک سورہ کو 9 سال دینا شروع کریں تو ہم کہیں گے کہ بھئی کیا اتنی لمبی زندگی ہونی، جیسے تیسے آگے بڑھتے جانا ہے، تو وہیں پر اٹک بھی نہیں جانا ہے، یا پھر عمر رضی اللہ تعالیٰ عنہ جیسا معاملہ ہو ہمارا، تو وہ اٹک کے بیٹھ نہیں جاتے تھے کہ ان کی سلو پڑھائی ہونا، یہ نہیں تھا، ماشاءاللہ انہوں نے نکالا اتنا ایک ساتھ تھا، ان کا طریقہ اتنا تھا کہ شروع کی جو پہلی تھی انہوں نے اس کے اوپر ہر چیز کے اوپر کرنا کیا، سمجھنا، پڑھنا شروع کیا، رات دن پڑھنا، سمجھنا، تو کیا لیول کی پڑھائی تھی، یا کس طرح کا ان کو اللہ سبحانہ تعالیٰ کی طرف سے مانگ رہے تھے اور ملا۔ تو اللہ کرے کہ ہم سب بھی بہترین طریقے پر اس کو سننے سمجھنے والے ہو جائیں۔ الحمدللہ یہ کمپلیٹ ہوئی ہے، اور سمجھ کے لحاظ سے بھی ہم لوگوں نے اچھے سے اس کو سمجھ لیا ہے۔
होमवर्क देने के लिए आज से ये ज्यादा होने लग जा रहा होता है, वरना तो अल्हम्दुलिल्लाह एक उसमें आप लोग इतने पार्ट जो है वो कंप्लीट कर रहे होते हैं, लेकिन इसे याद करना है अभी आप लोगों को और इसमें से निकालना है। चलिए तफसीर पढ़ लेते हैं इसकी थोड़ी पहले। ओके। पता नहीं, बस छोड़ दिए मुझे और उसको जो झुटलाता है इस हदीस कुरान को, यकीनन हम आहिस्ता आहिस्ता ले जाएंगे उनको तबाही की तरफ, इस तरह कि वो नहीं जानेंगे। अल्लाह सुब्हान व तआला नहीं, यानी छोड़ो मुझे, मुझे कुरान को झुटलाने वालों से समझ लेने दो, उनकी जजा मेरे जिम्मे है, उनके लिए जल्दी ना मचाएं। बस सनस्तद्रिजुहुम मिन हैथु ला यअलमून। तो ये इसके अंदर भी बात आ रही होती है कि जैसे कि ये यूनुस अलैहिस्सलाम फैसला फौरन मांग रहे थे कि बस इन्होंने कहना नहीं सुना है, इनके पर अजाब आ जाए या इनको ये हमसे दूर हो जाए वगैरह, तो क्या हो जाए, ये वाला पार्ट जो है अल्लाह सुब्हानहू तआला के ऊपर छोड़ करके नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम को भी यही कहने कहा जा रहा है कि आप छोड़ दें, मैं देख लूंगा। अनकरीब हम उन्हें तदरीज के साथ पकड़ेंगे। तो तदरीज हम सभी को मालूम है कि धीरे 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 पकड़ना। तदरीज क्या होता है? ढील देने से मतलब होता है छोड़ देना नहीं, ढील देना यही है कि हमने पूरी की तरह छोड़ा हुआ नहीं है, हमने इनको धीरे धीरे जो है वो अपने इसके ऊपर आते जा रहे हैं और फिर उसकी पकड़ होगी। तो आहिस्ता आहिस्ता पकड़, ये सारी चीजें जो है इस्तिदराज के अंदर आता है, तदरीज के अंदर। तो आप देख रहे हैं उर्दू में भी तदरीज ही लिखा हुआ है के साथ पकड़ेंगे कि उन्हें मालूम भी ना होगा। हम उन्हें माल और औलाद, देखें अब यहाँ पर हमारे अपने खुद के इन्होंने तफसीर में अल्हम्दुलिल्लाह अच्छे से समझ में आ जाता है कि क्या चीज चेक करनी है, कैसे कैसे इस्तिदराज आता है। हम उन्हें माल और औलाद की कसरत से बहरामंद करते हैं, यानी देते हैं, उनको बहुत ज्यादा ये चीजें देते हैं। हम उनके रिस्क और अमाल को ज्यादा करते हैं, यानी जो भी वो काम कर रहे होते हैं उसको, और जो भी अल्लाह की तरफ से रिस्क आ रहा होता है वो बिजनेस बढ़ना उनका, इस तरह से आप समझ लो, ताकि वो फरेब में मुब्तला रहें, यानी कि जो गुनाह करते जा रहे हैं उसी के अंदर ही वो पड़े रहें। तो आप देखिए ये बहुत बड़ी बात होती है, छोटे छोटे से कमेंट्स या वो बने हुए होते हैं कि हम कैसे पहचाने कि अल्लाह ताला हमसे नाराज है। हमें क्यों नहीं पता चल रहा है कि हम अल्लाह ताला हमसे नाराज है? तो जब अल्लाह ताला नाराज होते हैं तो वो हमारी ऑक्सीजन बंद करना या हमारा ये सारी चीजें के ऊपर नहीं आते हैं, क्या पानी बंद कर दिया अल्लाह ने हमारे साथ, या हम कहें कि सजा आएगी तो भाई अल्लाह ताला नाराज होते तो अल्लाह ताला हमें अपने खाने में से क्यों खिला रहे हैं? अल्लाह ताला ने हमें सभी कुछ दिया हुआ है, इतना बेहतरीन घर है, एसी चल रहे हैं, सभी कुछ है, तो नाराज होते तो ये सारी चीजें ले ले? नहीं, अल्लाह ताला नाराज होते हैं तो ये चीजें नहीं ले लेंगे। अल्लाह ताला नाराज होते हैं तो पहली चीज कि इबादत की तौफीक, अपने आगे खड़े होने की तौफीक, वो नहीं पसंद करते कि ये बंदा मेरे आगे बार बार नमाज में आए झुके। वो चीज जो है वो उसको जो एक पुश मिल रहा था, क्योंकि हम जो खड़े भी हो रहे हैं ना, हमें भी अल्लाह की तरफ से पुश मिल रहा होता है, अल्लाह ताला कह रहे होते हैं, अल्लाह ताला चाह रहे होते हैं नहीं तुम अच्छे बने रहो, वरना हम हमारे ऊपर ये खाली छोड़ दिया जाए ना तो हम लोग बहुत तेज पलट जाए। ये अल्लाह का साथ ही है, सहारा ही है
کہ ہمیں پیچھے سے پوچھ آتا رہتا ہے کہ نہیں نماز پڑھ لو، یہ کر دو، وہ کر، دین میں لگے رہو. تو یہاں پر پھر اللہ تعالیٰ نہیں چاہتے کہ یہ بندہ بھی آ کے نماز کا، وہ خود سمجھتا ہے کہ ہم نمازیں چھوڑ رہے ہیں. اللہ نہ کرے کہ اللہ تعالیٰ پسند ہی نہیں کرتے اللہ کی طرف سے تم نماز کی طرف آؤ. اس کو بھی لوگ ایکسٹریم اس کے اوپر لے جا کے پھر ہم کیا کریں بھائی، اللہ ہی نہیں چاہ رہے ہیں تو اللہ تعالیٰ نے روک دیا. نہیں، اللہ تعالیٰ نے اس لیول پہ نہیں روکا ہے کہ اس میں بھی چھوٹ دی ہوئی ہوتی ہے، ناراضگی کے لیول پر ضرور روکا ہوا ہے. اگر اللہ تعالیٰ چاہیں ہر ایک کو روکنا تو روک سکتے ہیں، ہر ایک کو کرانا تو کرا سکتے ہیں، لیکن چھوٹ دی ہوئی ہے. اس میں ناراضگی میں یہ بات آتی ہے کہ اللہ تعالیٰ پسند نہیں کر رہے ہیں، ان کو پش نہیں مل رہا. آپ یہ کہہ رہے ہیں، ایک اللہ کی طرف سے رحمت ہوتی ہے کہ اللہ تعالیٰ چاہتے ہیں ساتھ دے رہے ہوتے ہیں، وہ چیز آتے ہیں کہ وہ پیچھے ہٹ جاتی ہے. ورنہ اگر یہ خود بھی پلٹ کے فوراً آنا چاہے تو راستے کھلے ہوتے ہیں، آ سکتے ہیں. آج بھی اللہ نے قرآن میں ہر چیز لکھ کر کے بتا دی ہے، اس کو دیکھیں سمجھے پڑھیں. اللہ کی طرف ایک ہاتھ ذرا بھی مڑیں گے تو اللہ تعالیٰ ان کی طرف فوراً مڑ جاتے ہیں، فوراً ان کی توبہ قبول کر لیتے ہیں. سبحان اللہ، جیتے جی اللہ تعالیٰ نے. تب یہ دیکھیں آپ کتنی آسانی اللہ نے رکھی ہے کہ اگر ہم زندہ ہیں اور اتنے سال کوئی بھی ایسا نہیں ہوتا، یہاں تک کہ پیرنٹس بھی ایسے نہیں ہوتے. سب سے زیادہ محبت کرنے والے ہمارے پیرنٹس ہی ہیں نا ہمارے ساتھ. کوئی بھی ہمیں یہ جو عشق محبت کی باتیں ہوتی ہیں، کسی کو بھی لے لیا جائے تو اگر ہم کہیں کہ نہیں وہ تو ہمارے لیے جان دے دیں گے اور وہ ایسے ہیں، وہ یہ ہیں، وہ ہیں، جتنی بڑی محبت کرتے ہو آپ ان کے ساتھ نافرمانی، گناہ پہ گناہ، ان کی بات نہیں ماننا، تو دیکھیں کہ کیسے ان کا پیار باقی رہتا ہے اور وہ کہاں. چلیں آپ لوٹ کے آئیں، معاف کر دیں گے، لیکن پھر سے آپ وہی کام کریں. پھر سے معاف کرتے ہیں کیا؟ 10 بار، 20 بار؟ لیکن اللہ سبحانہ و تعالیٰ نے کہا ہے کہ جتنی بار تم لوٹ کے میرے پاس آؤ گے سچے دل سے، اللہ تعالیٰ معاف کر دیں گے. تو واقعی اللہ کے جیسا رحم کرنے والا، کرم کرنے والا کوئی ہے کیا؟ کوئی نہیں ہے. تو ہمیں بالکل بھی نا امیدی، مایوسی نہیں کرنا اور اللہ کی طرف مڑتے رہنا. چلیں تھوڑا سا پڑھ کے پھر عربی دیکھیں گے. اور آج ہم لوگوں نے بک کو دیکھ کے ختم کرنے کہا تھا. اور پھر یہ بھی دیکھنا تھا کہ کتنے آپ نے یہ لے لیے ہیں گرامر. وہ انشاءاللہ گرامر کے جو جو ہمارے پاس آگے آتے رہیں گے، بک شروع کر لیں گے، بک 2 ہم لوگ، اور اس میں پھر جو آگے آتا رہے گا تب دیکھتے رہیں گے کہ کیا گزر گیا ہے اور کیا اس کے آگے کا آ رہا ہے انشاءاللہ. ٹھیک ہے. تو چلیں کہاں تک ہم نے پڑھ لیا ہے؟ ویسے تو 2 پیج کی ہی بس اس میں تفسیر ہے. نیکسٹ کلاس میں ختم ہو جائے گی بآسانی، اور انشاءاللہ دیکھ لیں گے. اس کا ایک پیراگراف ختم کرتے ہیں اور پھر رک جائیں گے. ہم انہیں مال اور اولاد کی کثرت سے بہرامد کرتے ہیں، ہم ان کے رزق اور اعمال کو زیادہ کرتے ہیں تاکہ وہ فریب میں مبتلا رہیں اور ایسے کاموں پر جمے رہیں جو ان کو نقصان پہنچائیں گے. یہ ان کے خلاف اللہ تعالیٰ کی چال. تو آپ دیکھیں کہ سزا ہے. ہمیں پتہ نہیں چلتا ہے کہ بھئی اتنا زیادہ بزنس بڑھ کے ہو سکتا ہے کہ سزا نہ ہو بزنس ہمارا، لیکن ہو سکتا ہے کہ اگر ہم اللہ سے دور ہوتے جا رہے ہیں تو واقعی یہ سزا ہے. تو اپنے آپ کو چیک کریں کہ ہمارے لیے سزا ہے یا کیا. کوئی بھی کام، 5 6 بچے ہیں، اب ان کی پرورش میں نمازیں چھوٹ رہی ہیں، فجر میں اٹھنے کی طاقت نہیں ہوتی ہے، اور کھانا بنانا ہے اور ان کو دیکھنا ہے، ان کو اسکول سے لانے کی وجہ سے میرا یہ نہیں ہوتا ہے اور وہ نہیں ہوتا ہے. تو ایسا نہیں کہ آپ اسکول چھڑا لیں، لیکن ابھی پھر ہمیں اس کا مطلب یہ ہے کہ ہمیں چیک کی ضرورت ہے کہ شاید ہم کہیں بہت زیادہ ان کے ہی پیچھے، انہی کو بس سنبھالنا ہے، یہی ہماری زندگی ہے، یہی ہمارا مقصد ہے، تو نہیں بنا رکھا ہے. تو ہو سکتا ہے کہ کوئی ماں باپ کے پیچھے اسی اس میں خدمت کے طور پہ لگا ہو تو بہت اچھی بات ہے، اپنا ہر چیز آپ کر لیں. لیکن اللہ کی ناراضگی کے ساتھ اگر کئی کام ہو رہے ہوں، کہیں کام ہونے لگ جائیں، تب ہمیں سمجھ لینا چاہیے یہی والا پارٹ کہ یہ سنستدرجہم من حیث لا یعلمون، پتہ بھی نہیں چلے گا اور وہ ہمارے اوپر
عذاب ہوگا، وہ چیزیں ہمارے لیے عذاب ہوں گی، اور ہم کہیں گے کہ یہ ہمارے لیے خوش قسمتی ہے، اللہ نے یہ کیا ہے وہ کیا ہے۔ اس کو خوش قسمت بنا لیں، صرف اتنا کر کے کہ اللہ کے کاموں کو بھی ساتھ ساتھ آپ کرنا شروع کر دیں، اللہ کی ناراضگی کے کام چھوڑ دیں، اور جو بھی ہم بزنس کام بچے جو بھی کر رہے ہوں، جبکہ قرآن میں حدیث میں اللہ نے پسند فرمایا ہے ایسے لوگ، یعنی کہ امت میں زیادہ اولاد ہونی چاہیے، یہ دو بچوں والا کانسیپٹ امت میں نہیں ہے، زیادہ زیادہ بچے پیدا، کیونکہ نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے کہا تھا کہ ایسی عورت سے شادی کرو جو زیادہ بچے پیدا کر سکے، تو پوچھا گیا کہ کیسے پتہ چلے گا کہ بچے زیادہ، تو یہی پتا کیا کہ ان کے خاندان میں زیادہ آپ دیکھیں کہ ان کی ماں کے کتنے بچے ہیں وغیرہ، اس طرح سے اندازہ ہو جاتا ہے زیادہ بچے کرنے والے لوگ ہیں، اور حکم ملا ہوا تھا تاکہ نبی صلی اللہ علیہ وسلم مسلمان زیادہ ہوں، اور دیکھیں بچوں میں سے بھی ہمیں پتہ نہیں چلتا کہ ہر کوئی بچہ ہمارا اتنا بس لیول پر، اللہ کرے کہ سب کے بچے بس لیول پر دین کے دائی اور اللہ کے فرمان بردار ہوں۔ آپ خود اپنے بچوں میں محسوس کریں گے کہ ایک زیادہ دین کی طرف جھکتا ہے، ایک تھوڑا بہت مشکلوں سے آ رہا ہے، اور ایک ایسا ہے، اور ایک کہنا نہیں سن رہا ہے وغیرہ۔ تو اپنے خود ہمارے جنت جانے کا کون سبب بنے گا ہمیں نہیں معلوم، اور کون دین کو آگے لے کے جائے گا، کون نبی صلی اللہ علیہ وسلم کے لیے، جیسے انہوں نے کہا تھا کہ انہیں فخر کرنے کا ان کا ہے کہ قیامت میں وہ فخر کر سکیں گے تو ان کی امت زیادہ، تو یہ کانسیپٹ بھی ہمیں ہٹانا ہے کہ ہم کیسے پالیں گے اور بچے بس ایک ہوں دو ہوں، اللہ کرے کہ ہم زیادہ بچے کرنے والے بنے، تو اللہ پہ توکل کرنے والے بنے، آمین۔ یہ ان کے خلاف اللہ تعالیٰ کی چال ہے، اور اپنے دشمنوں کے خلاف اللہ تعالیٰ کی چال بہت مضبوط اور طاقتور ہوتی ہے، جو ان کو نقصان پہنچانے اور سزا دینے میں بہت کارگر ہے۔ تو ارے ہمیں تو فائدہ ہو رہا ہے کہ بس ایسے ہی بات ہے، کوئی سزا وزا نہیں، ایسی بات نہیں ہے۔ بعد میں جو یہ متین ورڈ آ گیا ہے، ان کیدی متین، کہ اللہ کی تدبیر جو ہے وہ ایسے ہی، اس کو ایسے ہی نہیں سمجھیں کہ کسی اور کے لیے بات کی جا رہی ہوگی، ہم تو بہت خوش ہیں، اللہ تعالیٰ ہم سے خوش ہی ہوں گے، یہ تو کسی اور نہیں۔ تو چال اگر بتائی جا رہی ہے، تدبیر اگر بتائی جا رہی ہے، تو بے شک اللہ کی تدبیر ہے، وہ اس میں فیل ہونا یا کہیں سے کوئی کانسیپٹ ہی نہیں آتا ہے، بہت ہی مضبوط ہوتی ہے، اور اپنے آپ کو اللہ نہ کرے ہمیں سمجھنا چاہیے کہ ہم پھنسے تو نہیں ہیں۔ تو اگر ہم دنیا کے کام اتنے زیادہ کر رہے ہیں، تو اسی لیول پہ ہمیں دین کے کام بھی کرنے کے لیے وقت نکالنا، پیسہ نکالنا، اور اس کو بھی اتنی ہی اہمیت دینا برابر کی، ورنہ تو حق کیا ہے کہ اس کو ہمیں زیادہ اہمیت دینی ہوتی ہے نا قرآن وغیرہ کی۔ چلیں ہم برابر بھی لے آئے نا تو بہت ہمارا بہت اچھے، ہم بہت اچھے کہلانے لگیں گے، لیکن ہم برابر کیا بہت 90% ادھر دے کے 10% دینے کے بعد اپنے آپ کو بہت نیک، بہت قرآن والا، بہت تفسیر پڑھنے والا، اور بہت اچھا گھمنڈ کے ساتھ پراؤڈ کے ساتھ دیکھ کے ہم بہت اچھے ہیں ایسا سمجھنے لگ جاتے ہیں۔ تو جو اصل تھا اس کو سمجھیں گے تب پتہ چلے گا کہ ہم زیرو پر ہیں، زیرو پر۔ تبھی تو لوگ کہتے ہیں کہ ان کو کیسے کوئی اپنے آپ کے اوپر غرور کر سکتا ہے، کیسے ہم خود اگر اپنے آپ کو بھی اتنا ڈاؤن سمجھنا شروع کریں گے تو یہ بات آئے گی ہی نہیں کہ ہم کسی کے آگے بیٹھ کے اپنے آپ کو بڑا سمجھیں یا اترائیں کہیں، ہمیں خود اپنی کمی پہ افسوس ہوتا رہے گا کہ ہمیں اچھا ہونا ہے، ہمیں بدلنا ہے۔ تو یہ کانسیپٹ لے کے اگر ہم لوگ چلتے ہیں نا، تبھی زیادہ الحمدللہ لوگ خوش ہو رہے ہوتے ہیں کہ بھائی کتنے اچھے ہیں آپ لوگ، اپنے دیکھیں کوئی گھمنڈ بھی نہیں ہے آپ کے اندر، کوئی پراؤڈ بھی نہیں کرتی ہیں اپنے آپ کو، یہ بھی نہیں سمجھتے ہیں وہ بھی۔ تو قرآن کو جو اگر ہم اچھے سے سمجھیں گے نا تو یہ چیزیں آ ہی نہیں سکتی، یہ الگ الگ وہ کچھ اور پڑھائیاں ہوتی ہیں، یا بہت اوپر اوپر ہلکی ہلکی پڑھائیاں ہوتی ہیں جو کہ ہمارے دلوں میں نہیں اتر رہی ہوتی ہیں۔ اللہ کرے کہ دل میں اترنے والی پڑھائیاں ہم پڑھیں، اب تب پتہ چلے گا کہ جتنا معلوم ہوتا جائے گا نا اتنا افسوس ہوگا اپنے اوپر، اپنے اوپر پراؤڈ نہیں آنا شروع ہوگا۔ ہاں الحمدللہ اللہ کی حمد تو ضرور آتی ہے، اللہ کا شکر ہے، اللہ کی حمد ہے کہ اللہ تعالیٰ نے ہمیں ایسا بنایا کہ ہم پڑھ رہے ہیں، لیکن اس میں ہم دوسروں سے اچھے ہو گئے ہیں، اور میرے اندر کوئی خاصیت ہے، مجھے لوگ پوچھنے چاہیے، میں کہیں اچھی جگہ ایسا بیٹھوں تب کوئی عزت ہو، یہ سب چیزیں نہیں آنی چاہیے، نہیں آتی ہیں، آ ہی نہیں پاتی جب اگر ہم اپنے آپ کو برا سمجھ رہے ہوں گے تب بہت پیچھے ہے۔
اللہ हम सबको करने की तौफीक अता फरमाए, समझने की तौफीक अता फरमाए, आमीन या रब। जी हाँ, फुरकान जो कुरान का नाम। फुरकान के माने हैं डिफरेंस, फर्क करने वाला, तो हक और बातिल को फर्क कर देती है। अल किताब भी कुरान का नाम है, ज़ालिकल किताब, और जिक्र, और भी है माशाल्लाह 7-8 नाम है। जिक्र भी कहते हैं, अल-हुदा भी। जी, खुदा है। इसके ऊपर देखें लोगों ने अपने इंस्टीट्यूट के नाम रखे हुए, सुभान अल्लाह, क्योंकि वो उसके अंदर कुरान ही पढ़ा रहे थे। अल फुरकान है, दारुल हुदा है, माशाल्लाह। हमने तो कोई अपनी एकेडमी खोलने का इरादा नहीं किया हुआ था, और बस ये एक कॉन्सेप्ट मिला हुआ था, लाइट कहाँ है, और तो जुमला अरबी में बहुत पसंद आया था। ये मेरा एकेडमी का पूरा नाम है, जो एक जुमला ही है, अल इल्म नूरुन। जुमला जुमला इस्मिया है, मुब्तदा खबर के साथ, और पूरा सेंटेंस है कि इल्म, अल इल्मु, ये इसकी स्टार्टिंग है, मुब्तदा है, उसकी खबर है कि नूर। इल्म जो है वो लाइट है, नूर है। तो हम अंधेरों में भटक रहे हैं, कहाँ जाना है, क्या करना है, कहाँ से पता चले? इल्म से पता चलेगा, नॉलेज से पता चलेगा। इस वजह से ये बस नूर करके नाम रखा गया था, और अल्लाह के फजल करम से अल्हम्दुलिल्लाह आज अल्लाह ने किसी एक दो को भी अगर इसके जरिए से सिखाने वाला बनाया है, तो ये अल्लाह की शान है, उनका हम सब पर रहम है कि अल्लाह ने ये बनाया। जी, यहाँ पर हम लोग देख रहे थे कि ये चेंज नहीं होते हैं, कुछ मबनी होते हैं, बने बनाए होते हैं, चाहे हुर्फ जर आ जाए, चाहे कुछ हो जाए, वो वैसे ही रहेंगे। मुस्तशफा मुस्तशफा ही रहेगा, अमरीका अमरीका ही रहेगा। चलो, इसमें हम लोगों ने सीखा था कि मुब्तदा जो थी वो बड़ी हो गई थी। हादल किताबू पूरा मुब्तदा थी, उसकी खबर थी जदीद। और ये वाला पार्ट इनकी अरबी आप पढ़ती जाए तो समझ में आता जाएगा क्या था। मुदाफ मुदाफ इलैह की तरह हम लोगों ने ये वाले वर्ड जो थे, ज़र्फ जो कहलाते हैं, वो यूज करे, अमाम और खल्फ। अलबैतु खल्फ अल मस्जिद, तो ये भी मबनी रहते हैं, ये खल्फा खल्फी खल्फू नहीं होंगे, और ये खल्फा ही रहेंगे, बने बनाए होते हैं। तो आगे कुछ भी आ जाए ये ऐसे ही रहने वाले हैं, और मुदाफ इलैह की तरह इसके आगे वाली नाउन आएंगे। थर्ड फॉर्म जो है यहाँ पर वर्ब का यूज हुआ हुआ है, जलसा। वेयर डिड मोहम्मद सिट, कहाँ बैठा था? अईन जलसा मोहम्मद, मोहम्मद कहाँ बैठा बैठा था? ही सैट इन फ्रंट, जलसा अमाम। अब जो जलसा से शुरू है ये है नाउन, तो ये सबसे ये वर्ब है, ये सबसे इजी तरीका, या सबसे इजी आप कह लें, इसका फॉर्म होता है जो रूट वर्ड के हिसाब से ही बना हुआ होता है इसका, वर्ब का, फेल का। ठीक है, उन्होंने उसी से शुरू करवा दिया और एक जुमला यहाँ पे दे दिया। नाउन से शुरू होने वाला, इसम से शुरू होने वाला जुमला इसमिया, फेल से शुरू होने वाला जुमला फेलिया। ठीक है, तो जलसा अमामल मुदर्रिस, मुदर्रिस के सामने बैठा था। तो जलसा की मीनिंग क्या है? इसमें थर्ड पर्सन के लिए ये रहता है, वो आ जाता है, वो एक आदमी ने किया। फ़अला पे आप इसको लेके चलेंगे, इसका इसका फॉर्मूला क्या है? फ़अला, फ़अला पे ही आप जो तीन रूट के वर्ड रहते हैं उस पे आइन कौन से पे पड़ेगा, लाम पर कौन सा पड़ेगा? तो जलसा पे जीम जो है वो फा की जगह पर आ जाता है, आइन जो है वो लाम की जगह पर, लाम की जगह पर आइन की जगह पर लाम आएगा। फ़अला, फिर लाम की जगह पर सीन आएगा। फ़अला, तो जलसा आप ऐसे बैठाएंगे तो मीनिंग क्या बनेगी? वो एक आदमी ने आदमी बैठा, जलसा है ना, बैठा। फाइला पर आप शराबा डाल देंगी तो क्या मीनिंग होगी? वो एक आदमी ने पिया। अकला, वो एक आदमी ने खाया। थर्ड थर्ड पर्सन सिंगल की बात चल रही होगी। ठीक है,
یہ انشاءاللہ آپ ابھی ورب کے لحاظ سے اس کو یاد رکھیں، اور آسان ہے، یہاں پہ شروع ہوا اور آگے اس کے آگے شروع ہوں گے۔ آپ لوگوں نے آگے اس کی ریڈنگ کر کے رکھی ہے، ختم کیا ہے؟ کسی کو کچھ پوچھنا ہے ان میں سے؟ پیچھے ایکسرسائز یا چیپٹر ٹائپ تھا یہ جو یہ ہے، اس میں من ہوا رجل عام جو چیپٹر ہوتے تھے ہمارے اسکول میں، اس طرح کی بات آئی ہے، پورا چلا آ رہا ہے۔ یہ آدمی کون ہے؟ وہ عباس ہے۔ عباس جو ہے بزنس مین ہے، عباس ایک غنی بزنس مین ہے۔ دیکھیں اتنے 3 جملے میں انہوں نے بتایا ہے اس آدمی کے بارے میں۔ پہلے تو نارمل ہوا مبتدا اور اس کی خبر ہوا۔ پروناؤن جو ہیں بتائیے، پراپر ہوتے ہیں کہ معرفہ ہوتے ہیں کہ نکرہ ہوتے ہیں؟ بتائیں۔ جی پراپر ہیں کہ کامن ہیں؟ اگر آپ کہیں گے کہ ہوا مہندس، وہ پراپر ناؤن استاد، پراپر ناؤن معرفت پراپر ہے؟ معرفہ جی ہوتے ہیں۔ جی معرفہ ہوتے ہیں، کیونکہ اگر آپ کہہ رہی ہیں کہ وہ یہ کرتا ہے تو اس کا مطلب ہر کوئی یہ کرتا ہے نہیں، اس کا مطلب آپ کسی کے نام کے بدلے ہم لے کے آتے ہیں نا وہ، تو پھر اس کا مطلب وہ پراپر ہیں، وہ معرفہ ہیں۔ یہ مبتدا خبر کے لحاظ سے یہ پراپر، پھر عباس اس میں آئے گا۔ اس کا آگے آپ دیکھیں گے، آگے انشاءاللہ یہ پارٹ بھی ہمارے کافی سارے چینج ہوگی جب بڑا ہوتا جا رہا ہوتا ہے جملہ۔ تو وہ عباس، عباس تاجر، اور پھر اس میں یہاں پہ اب ہم لوگ سیم اگر ہمیں کسی کی کوئی چیز یہ نکالنی ہوتی ہے جو کہ صفات پھر بن جائے گی انشاءاللہ قرآن میں، آپ لوگ اس کو نکال کر کے دیکھے گا کہ کہاں پر صفات آ رہی ہوتی ہے۔ تو تاجر غنی، تو جب کوئی اس کے بارے میں خبر ہے اور خبر کی جیسی ہی سیم بات آپ کو آگے بتانی ہو، یعنی کہ اس کی کوئی کوالٹی بتانی ہو، تب ہمیں پتہ چل جاتا ہے کہ یہ اس کی صفات ہے۔ اس میں صفات جس کو نعت بھی کہا جاتا ہے، نعت، وہ اس کے اندر چیپٹر میں ہم لوگ دیکھیں گے۔ تو تاجر غنی مانے امیر بزنس مین، مدرس جدید، ایک لائن چھوڑ کے پھر آیا ہے مدرس جدید یعنی نیو ٹیچر، فاکہۃ لذیذۃ، تو آپ دیکھیں یہ میل تھے، یہ میل تھے، یہ فیمیل ہے، فاکہۃ ہے تو لذیذۃ ہو گیا۔ اگر کوئی میل چیز ہوتی یہاں پر تو ہم کہتے لذیذ، الاکل کھانا ٹیسٹی ہے تو ہوتا الاکل لذیذ، تو اکل لذیذ ایسے لکھا ہوتا۔ تو طائر صغیر، طائر میل ہے برڈ، اگر طائرتن ہوتا تو صغیرتن ہوتا، جیسے لغتن سہل، تو مبتدا صفہ موصوف سیم ہوتی ہے بالکل ایک، اپنے جو جس کی کوالٹی بتا رہی ہو اسی کے جیسی لکھی جاتی ہے۔ میل ہے تو میل، فیمیل ہے تو فیمیل۔ یہاں پہ آپ نے میل فیمیل سمجھا ہے، اب آپ یہاں پہ دیکھیں کہ مبتدا ہے تو خبر ہے، جس طرح سے بھی آئے گا، جیسے دونوں پہ اگر پیش لگے ہیں تو پہلے بھی پیش لگا ہے تو بعد میں بھی پیش لگے گا، پہلے پہ ال لگا ہے تو بعد میں بھی ال لگے گا۔ اگر وہ کسرہ کے ساتھ آئے ہوئے ہیں تو کسرہ کے ساتھ دونوں ہی پھر مکسور ہو جائیں گے، دونوں ہی زیر کے ساتھ پھر آگے پھر بڑھیں گے۔ یہاں پر پھر آپ نے اسی طرح بس، یا اس میں ہم لوگوں نے یہ سیکھے تھے صفہ موصوف، اور کچھ کنڈیشنز ٹائپ جو تھے جو کہ یہ ہیں کہ آلسی ہے، کسلان، جوان بھوکا ہے، کچھ اس طرح کے تھے جو کہ ایسے ہی رہنے والے ہیں، وہ چینج نہیں ہوتے، ان کے پیش ہے، یہ ساری چیزیں چینج نہیں ہوتی۔ یہاں پر بتائیں یہ اس میں دونوں میں زیر کیوں آئے ہیں؟ یہ لاسٹ جملے میں دونوں میں زیر کیوں آئے ہیں؟ کیا کیا آپ اس کے بارے میں بتا سکتی ہیں؟ چلے بتائیں۔ پہلے والے میں زیر کیوں آیا ہے وہی بتائیں۔
دو ورڈ سے مطلب اس میں المدیری الجدیدی سے مطلب ہے. الجدید کیا ہے مدیر کا؟ میم کوالٹی اس کی تعریف ہے. چل صفات ہے، صفہ ہے یعنی. جی تو المدیر صفہ ہم لوگوں نے پڑھا کہ سیم سیم ہوتی ہے، اس لیے مدیر کی وجہ سے یہ بھی جدید ہی ہو گیا ہے، زیر کے ساتھ آ گیا. تو مدیر کیوں زیر کے ساتھ لکھا گیا ہے؟ کچھ اندازہ مل رہا ہے؟ بتا. ان کے وجہ سے یہ آئینہ کے وجہ سے سادہ. نہیں ابنو ہے آگے. اچھا ابن سوری دین آئی ڈونٹ نو سادہ میں کہہ ہی نہ لگا. ابن المدیری الجدید گرامر کیا ہے سندر؟ جی سادہ کون سی گرامر کا نام معلوم چل رہا ہے آپ کو کہ کون سا رول یہاں پر لگا ہوا ہے، کس وجہ سے یہ مضاف الیہ ہے یہاں پہ. بارک اللہ فیک. مضاف الیہ. مدافع. ٹھیک ہے. مضاف یعنی یہ دو ناؤن ایک کو پوزیس کیے ہوئے ہیں. پوزیس کیے ہوئے ہیں کیسے پتہ چلے گا؟ تو ایک پیش کے ساتھ ہوتا ہے، دوسرا زیر کے ساتھ ہوتا ہے. تو کسرہ کی ہم لوگ نے بہت کم ہی چیزیں سیکھی ہیں. یا تو مجرور کب ہوتا ہے آپ اپنے چارٹ میں بنا کے لکھ لیں کب کب مجرور ہوتا ہے. ہم لوگوں نے بہت یاد کرنے کے لحاظ سے یاد نہیں کب یاد ہوتا تھا، تو ایسے ہی لکھا تھا کہ کب مجرور ہوتا ہے. تو کسرہ کے ساتھ جب ہوتا ہے، جب آگے حرف جر آ جائے، یا پھر مضاف الیہ ہوتا ہے. یہ ابھی تک صرف دو چیزوں سے ہم نے لوگوں نے پڑھا، تو انشاءاللہ یاد رہے. تو اس وجہ سے کہ مضاف الیہ تھا اور صفہ موصوف میں وہ صفہ ہے، اور اس کی صفہ بھی ایسی ہو گئی. چلے انشاءاللہ پھر نیکسٹ کلاس میں جو آگے اس کا تھوڑا بہت کتنا رہ گیا ختم ہو گئی ہے عظمیٰ، یہ ہاں ختم ہو گیا. چلیں صفہ موصوف کے علاوہ بھی اس میں نہیں، نعت مانوت جو ہے وہ لاسٹ چیز کا وہ گرامر تھی، اور کچھ نہیں بچا ہے جو ہم لوگ ڈسکس کریں گے. چلے دیکھیں گے ہمارا دوسرا کلاس شروع ہونا، اس میں کالس آ رہی ہیں انشاءاللہ. پھر نیکسٹ کلاس میں بات کرتے ہیں. سبحانک اللہم وبحمدک نشہد ان لا الہ الا انت نستغفرک ونتوب الیک. السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ.